السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے مل بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا۔ ہم لوگ 9th سورہ ان ریولیشن آرڈر، سورہ اللیل ہم نے لاسٹ ویک شروع کی تھی۔ آیا 1 to 7 ہم نے کور کر لیا تھا، آج آیا نمبر 8 سے انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ بفور گوئنگ ٹو آیا 8، کوئک سا ریویو جسٹ ٹو ریکیپ کہ کیا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، so that you remember and there on we start انشاءاللہ العزیز۔ سورہ اللیل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف، اور پھر جب حضرت بلال ایمان لے کے آئے اور جو ان پہ مشکلیں اور تکلیفیں تھیں، اس کے بعد جو ان کا ماسٹر تھا امیہ بن خلف، بہت زیادہ مشکلیں دیتا تھا ان کو، یہ غلام تھے اس کے، اور پھر بہت مشکلوں اور تکلیفوں کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کو امیہ بن خلف سے خرید کے آزاد کر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ۔ تو یہ ہے، اور آج تھوڑا سا ٹورڈز اینڈ جو آیات ہیں سورت کی، اس کے اندر اس کا ذکر دوبارہ آئے گا۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے یہ سورہ یا اس کانٹیکس کے ساتھ ہم نے یہ سورہ پڑھنا شروع کی تھی، اور اسلام اسٹل ان اٹس انفینسی اسٹارٹ کے ہی ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنی صورتیں اور کتنی آیات پڑھی ہیں،
اور اسلام کا سٹارٹ ہے سچویشنز، اور جو سیٹنگ آف ہے پوری سورہ کی وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اور اس سیٹنگ کے ساتھ ہم نے یہ سٹارٹ کی تھی سورہ، اور جو سٹارٹ تھا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہاری اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ یہ پہلی سورہ ہے جو قسم کے ساتھ سٹارٹ ہوئی ہے۔ قسم ہم نے پڑھی ضرور ہے دوسری صورتوں کے درمیان میں، لیکن یہ پہلی صورت ہے ریولیشن آرڈر کے اندر جو واو قسمیہ کے ساتھ، قسم کے ساتھ سٹارٹ ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور یہ قسم جو ہے یہ کیوں اٹھائی گئی ہے، یعنی اس کی جو امپلیکیشن تھی آیات کی وہ کیا تھی کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ مسلمانوں کو جو اس وقت کے جو اصحاب تھے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب، اور پھر آج جو بھی جہاں بھی جس جگہ پہ بھی مشکل اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، آج کے بھی تمام لوگ اور اس وقت کے جو صحابہ کرام جو مشکلیں، تکلیف، درد اللہ کے راستے میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو وہ برداشت کر رہے تھے، تو ان کے لیے جب یہ آیات اپنے معنی، اپنی امپلیکیشنز کے ساتھ کھلتی ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو تاریکی ہے، یہ جو ٹائرنی ہے دشمنوں کی، یہ جو بربریت ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ رات کی تاریکی ختم ہو جائے گی اور دن کی روشنی، والنہار اذا تجلی، اور دن کی روشنی نکل آئے گی، دن کی روشنی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، جو دن ہے وہ روشن ہو کے رہے گا۔ تو ڈارکنیس کو یہاں پہ کفر اور لائٹ کو اسلام کہا گیا تھا کہ کفر جو ہے وہ ڈارکنیس ختم ہو کے رہے گی، کفر کی ڈارکنیس، اور اسلام کی لائٹ جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گی۔ تو یہ کتنی بڑی امید تھی، کتنی بڑی امید تھی نہیں بلکہ ہے آج بھی، کہ جو اسلام اور ہدایت کو اور اللہ کے راستے کو اپنے لیے چن لیتے ہیں، جب ان کے راستے میں مشکلیں آتی ہیں تو وہ these آیات، these verses are the source of energy for them، کہ الحمدللہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد ان آیات کے بعد وما خلق الذکر والانثى، پھر ایک جنرل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی کہ وما خلق، اور اس کی جس نے خلقہ پیدا کیا، ذکر مرد کو، والانثى اور عورت کو، نر یا مادہ کو، میل یا فیمیل جو بھی آپ کہہ لیں یہاں پہ، تو عورت اور مرد کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو مل کر ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ یعنی جو جنریشن چلتی ہے وہ آگے کسی ایک میل سے نہیں چل سکتی، صرف فیمیل سے نہیں چل سکتی، الا ماشاء اللہ کے جن چند کے لیے اللہ نے حکم دیا، باقی کسی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مل کے ہی ایک فطرت کے پروسیس، یعنی نسل، جنریشن کی ریپروڈکشن جو آگے چلتی ہے وہ ان دونوں کی مل کے چلتی ہے۔ تو دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دونوں کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی ایز اے تخلیق، خلقت اللہ نے بالکل سیم کریٹ کیا ہے، لیکن واٹ از ڈفرنس؟ ان سعیکم لشتی، ان دونوں کی جو کوششیں ہیں، ان دونوں کے جو کام ہیں، ان دونوں کی ایکٹیویٹیز، ان دونوں کی رسپانسبلٹیز، ان دونوں کے فنکشنز، ان دونوں کا لیبر جو ہے، سعی میں نے آپ کو سعی کا کہا تھا نا، لیبر یا دوڑ دھوپ یا ایکٹیویٹی کے سینس میں، وہ لشتی، وہ مختلف ہے۔ تو دس از دا اوریجنل ایسنس آف واٹ از دا ڈفرنس بٹوین میلز اینڈ فیمیلز۔ جو ان کے جو ڈفرنس نکالتے ہیں، اللہ تو وہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں دونوں خلق الذکر والانثی، مرد اور عورت دونوں کو میں نے تخلیق کیا ہے، ایز اے تخلیق دونوں میں، مطلب وہ میری تخلیق ہے، اس میں کوئی اتنا بڑی وہ بات نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا فنکشن، ان کا انڈیورز، ان کی اچیومنٹس، ان کے رسپانسبلٹیز مختلف ہیں، ان کی کوششیں مختلف ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن اور رات دونوں کیا ہیں، وہ ایک کائنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دن اور رات دونوں ٹائم کی کائنڈز ہیں نا، ٹائم، دن کا ٹائم اور رات کا ٹائم، تو ٹو کائنڈز آف ٹائم۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کیا ہیں؟ دونوں کس چیز کی کائنڈز ہیں؟ ہیومن کائنڈز ہیں۔ مرد ہو یا عورت، بوتھ آر ہیومن کائنڈز، تو ہیومن کائنڈز ہیں، تو بس دونوں کا کائنڈ تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں کا اصل مسئلہ، اصل چیز کیا ہے کہ ان کا ورک اور ان کا فنکشن مختلف ہے۔ اور پھر فنکشنالٹی اللہ نے جس طریقے سے ضرورت تھی اس کی ہم نے مثالیں لاسٹ ٹائم ڈیٹیل سے کچھ چند باتیں ڈسکس بھی کی تھی کہ کس طریقے سے ان دونوں کی جب فنکشنالٹی مختلف ہے، ان دونوں کا
रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें उनके अंदर मुख्तलिफ बनाई गई। लेकिन असल फिर चीज क्या है? असल चीज फिर अगली आयत, अगली सेट ऑफ वो जो 3 आयत आई हैं, जो हमने बहुत डिटेल से कही थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो सबसे पहला, अल्लाह ने जो अपने बंदे के लिए एक्शन प्लान दिया कि असल चीज मर्द और औरत होना असल चीज नहीं है, वो तो अल्लाह ने खुद ही तख्लीक किया है। किसी ने किसी को खुद मर्द थोड़ी बनाया, ना किसी ने किसी औरत ने खुद को औरत बनाया। तो वो दोनों तो दोनों अल्लाह की ही खल्क का हिस्सा हैं, मेल और फीमेल, ह्यूमन के दोनों काइंड्स हैं। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये फअम्मा मन आता वत्तका, एक्शन प्लान ये है कि जो ये कर गया, ये 3 काम, आता गिवर मोड में आ गया, देने वाला बन गया। यहाँ पे ये जो लफ्ज चैरिटी लिखा हुआ है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था, दैट्स नॉट अ राइट ट्रांसलेशन फॉर दिस। आता देने वाला, कसरत से नवाजने वाला। और यहाँ पे चैरिटी इसलिए भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे माल का जिक्र ही नहीं है। तो अगर इसको हम सिर्फ माल तक रख लेंगे तो बहुत बहुत मतलब 1% मानी हम इसका निकालेंगे। तो इसका असल मानी क्या है आता का? प्रोडक्टिव होना, हर चीज में प्रोडक्टिव होना, देने वाला दूसरों को वक्त देने वाला, इल्म देने वाला, माल सपोर्ट देने वाला, एहसास करने वाला, केयर करने वाला, एम्पैथाइज करने वाला। ये एक वो एक ओवरऑल एक एनर्जी है कि वो अल्लाह चाह रहे हैं कि सबसे पहला अमल जो अपने बंदों को अल्लाह ने करने को कहा, जो एक्शन प्लान दिया उसने, पहली चीज आता देने वाले बन जाओ। मैं नहीं, देने वाले, गिवर मोड में। इस पे हमने डिटेल से लास्ट टाइम बात की है। वत्तका और तकवा इख्तियार करो। तकवा का क्या हमने बताया था? वो क्या है? टू बी अवेयर, अवेयर लाइफ, कि मैं कहीं अवॉइडिंग फॉलिंग इनटू डिच, मतलब हार्मफुल एक्टिविटीज में अपने आप को ना फॉल करें, ऐसा ऐसा तकवा। और सिर्फ ये तकवा अल्लाह से ही हो, वो बंदों का तकवा और पुलिस का तकवा जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो नहीं होना चाहिए। वो सद्दक़ बिल हुस्ना। और फिर अकीदे का पहला कॉन्सेप्ट क्या? कि तस्दीक करने वाला, तस्दीक करने वाला कि अल्लाह जो है वो, अल्लाह पे ईमान, उसकी आयत पे, उसके रसूल पे, जो उसकी तरफ से आ रहा है, और ना सिर्फ उस पे ईमान, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला को अल्टीमेट पावर मान के हर हाल में उसके तरफ तवक्कुल, उसका यकीन, उसके साथ कनेक्टिविटी, और उसके सामने हाजिर होने का एहसास कि आई हैव टू गो बैक टू हिम एंड आई हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ये था, ये जो पहली 3 आयत, ये जो मतलब आया नंबर क्या है, आया नंबर 5, 6 एंड 7 के अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। तो ऐसों के लिए ये जो 3 अमाल जो ये करेंगे, आता वत्तका और सद्दका बिल हुस्ना, उनके लिए क्या है? अल्लाह कहते हैं उनके लिए फिर मैं क्या कर लूंगा? फसयुयस्सिरुहु लिल युस्रा, आसान रास्ते की तरफ उनके लिए मैं अनकरीब आसानी कर दूंगा, उनको आसान रास्ते की तरफ, यानी उनकी आसान रास्ते की तरफ उनका चलना आसान कर दूंगा। और आसान रास्ता यहाँ कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि राह हक। इनिशियली रास्ता है हक पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन जो उस पे जम जाता है, अल्लाह उसके लिए फिर उसके लिए कुशादगी, आसानी और बहुत खैर खोलने लगता है। अब हम आते हैं उन आयात पे जो इंशाल्लाह आज हमने स्टार्ट करनी है यहाँ से। और अ, क्या है, अब दूसरा जो हमने लास्ट टाइम करते करते छोड़ दिया था कि आयत नंबर 8, 9 और 10, ये भी एक सेट है। ये एग्जैक्टली आयत नंबर 6, 7 नहीं, 5, 6, 7, ये 3, इस ये एक सेट है। ठीक है, ये कौन सा है? ये खैर, जो आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए खैर का रास्ता होगा, उनके लिए अल्लाह आसानी का रास्ता खोल देंगे। ये तो एक खैर के कामों वालों का ग्रुप है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरे लोग कौन से हैं? अल्लाह सुब्हान ताला इसके ऑपोजिट वालों का रास्ता बताते हैं आयत नंबर 1 से कि व अम्मा मा बखिला वस्तगना, कि व और अम्मा, रहा वो मन जिसने बखिला बुखल किया, स्टिंजी हो गया, जो रोक रोक के रखता है, वस्तगना और उसने बेपरवाही की, खुद को सेल्फ सफिशिएंट समझा, बेनियाजी बरती, इंडिफरेंट रहा वो अल्लाह से। क्या मतलब? अब मैं सॉरी थोड़ा रूट वर्ड्स बता दूं, उसके बाद फिर मतलब बताती हूँ। वो अम्मा और रहा वो जो मन मन बखिला, देखें इसका रूट वर्ड बुखली है। ये उर्दू में भी हम लफ्ज बोलते हैं कि बहुत ही बखील शख्स है, बहुत बुखल करता है। तो ये हम यूज करते हैं नॉर्मली उर्दू में। तो इसका रूट वर्ड भी यही है, बा खा लाम, और ये 12 दफा
یہ لفظ قرآن میں اپیئر ہوا ہے، ڈفرنٹ شکلوں میں آیا ہے، لیکن اس روٹ کے ساتھ 12 دفعہ ڈفرنٹ ورڈز آئے ہیں بخلا۔ وستغنا یہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے غائن نون یا، غائن نون یا، ٹھیک، غائن نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اگر آپ ایک یہ لفظ غائن نون یا اس روٹ ورڈ کو اچھے سے جان لیتے ہیں، 72 ورڈز قرآن میں اس روٹ سے بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے استغنا، واللہ غنی، اللہ کے لیے لفظ غنی آتا ہے نا، اور اسی طرح یہ جیسے ابھی استغنا آ رہا ہے، اسی طریقے سے اور اس لفظ کی شکلیں بھی آتی ہیں، غنی لفظ بھی آتا ہے بالکل۔ تو یہ جب آپ تھوڑا تھوڑا غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ صرف سمجھ آنے لگے گی کہ کسی ورڈ کا روٹ کیا ہے، میں اس روٹ کو جان لوں اور اس کے بعد پھر دیکھوں کہ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، تو یہ معنی کیسے بن رہا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ غائن نون یا کا غنی کا کیا مطلب ہوا کہ جو بندہ بے پرواہی برتتا ہے، یا جو کوئی بے پرواہی برتے، تو غنی کا اور یہاں پہ لفظ استغنا آیا ہے، یہ باب استفعال ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا خاص چیپٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ الف سین اور تا لگتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ استغفار بتایا تھا میں نے آپ کو، اور کیا بتایا تھا؟ استنصرہ، اور استقیم، مستقیم بتایا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم میں استقامت، تو استقامہ، اب وہ بھی الف سین تا لگا تھا، تو یہ الف سین تا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کسی کو یاد ہے الف سین تا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی ورڈ کے ساتھ الف سین تا لگ جائے تو اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ ٹو سیک، جزاک اللہ نرمین، ٹو سیک کسی چیز کا طلبگار ہونا، ٹھیک ہے، آسکنگ فار سم تھنگ، یس۔ تو غنا کا طلبگار یہاں پہ استغنا کیا ہے؟ اگر یہ لفظ صرف غنی ہوتا تو پھر تو بے نیاز ہوتا، لیکن استغنا، اب دیکھیں یہاں پہ تو صرف بے پرواہی لکھا ہوا ہے نا ٹرانسلیشن، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسلیشن بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو استغنا اس میں معنی کیا پایا جاتا ہے کہ جو بندہ طلب کرتا ہے سیلف سفیشنسی کو، دا پرسن ہو سیکس دس، وہ اٹینشن سیک کرتا ہے کہ آئی ایم سیلف سفیشینٹ، اس کو ہر وقت دل میں یہ لگتی ہے، ایک طلب رہتی ہے کہ میں سب سے اعلیٰ رہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہ رہے، مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو یہ معنی اس کے سامنے پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کا کیا، آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ اما من بخلا واستغنا، سو ٹو کوالٹیز آر مینشنڈ۔ جو ایمان والے تھے، خیر والے تھے، اللہ نے ان کو کیا ایکشن پلان بتایا تھا؟ آتا واتقا، آیت نمبر 5 میں، کہ وہ جو دیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ یہاں پہ دوسرا جو گروپ ہے، آن دا ادر ہینڈ، ان کے لیے کیا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، دینے کے بجائے، آتا کرنے کے بجائے ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ بخل، میرے پاس آ جائے، میں بچا لوں، میرا ٹائم، میری زندگی، میرے رائٹس، میری ڈیوٹی، تو وہ بخل ہی کرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ وستغنا، اور یہ کہ دے آلویز تھنک کہ آئی ایم سیلف سفیشینٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلس، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، مجھے انسانوں میں سب سے بے نیاز ہوں، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں تو سب کے لیے، سب کے اوپر بھاری ہوں، اسٹف لائک دیٹ۔ تو کیا مطلب بنا ان دونوں پوائنٹس کا کہ the one who holds his hand tight and don't want to spend in the path of Allah، جو بندہ اپنا ہاتھ ٹائٹ کر کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں اسپینڈ نہیں کرتا، اگر کسی کو مدد کی طلب ہے اور کوئی ڈیسپریٹ ان کو نظر آتا ہے، کسی مشکل میں کوئی انہیں نظر آتا ہے، تو وہ اس کی مدد نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے بخل۔ جیسے حضرت بلال تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشکل برداشت کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگ تھے ادھر وہاں پہ جو بہت بڑے بڑے حاتم طائی طرح کے تھے کہ جو مال ادھر ادھر خرچ کرتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے حضرت بلال کی مدد کیوں نہ کی؟ کیونکہ وہ احد احد کہتے تھے، وہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن الٹیمیٹلی کس نے آ کے مدد کی پھر؟ حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ مشکل میں آتے ہیں، ہمارے سامنے نہ صرف اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ بہت بعض اوقات مالی تنگی میں آتے ہیں، بلکہ ویسے عام لوگ بھی اپنی ضرورت، اپنی گزر بسر کے لیے بھی بعض لوگ بہت ساری مشکلوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہم کیسے اپنی زندگی بے نیاز کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی سے، ہم اپنی زندگی کو پورا کریں
हम अपनी लाइफ़स्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करें, हम अपने वार्डरोब थोड़ा और इम्प्रूव कर लें, कुछ बेहतर कपड़े ले लें, 20, 22, 25 जोड़े पड़े हों, 15, 18 जोड़े पड़े हों, 12, 15 पड़े हों, इसके बावजूद हम बेहतर जोड़े अपने लिए लाने की कोशिश करते हैं अगर माल आ जाए। कुछ एक्स्ट्रा मनी कहीं से आ जाए तो हम कहते हैं अच्छा नहीं सोफ़ा पुराना हो गया, बेहतर सोफ़ा ले आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाए तो अच्छा फ्रिज बहुत अब छोटा लग रहा है, थोड़ा इससे बड़ा ले आते हैं। सो वी कीप ऑन uh, rising the standards of our lives. हम अपनी लाइफ़स्टाइल उसका स्टैंडर्ड अपग्रेड करते रहते हैं और हमारे इर्द-गिर्द अगर किसी की खाना पूरा नहीं हो रहा, वो एक वक़्त को भी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का बहुत कोई बीमारी है, कोई बिल नहीं पे कर रहे, कोई रेंटल नहीं दे रहा, तो हमें नहीं हमें हमें इसकी परवाह नहीं होती। कोई अल्लाह के रास्ते में कोई मेहनत कर रहा है, जैसे मज़लूम जैसे कितने रिफ्यूजीज़ हमारे सामने आते हैं, फ़लस्तीन के, सीरिया, कितने मुजाहिदीन हैं, कश्मीर में, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, कितने ढेर सारे लोग और हमारे पास हर वक़्त एक रीज़न मौजूद रहती है लोगों को सपोर्ट ना करने की, लोगों के साथ उनको कुशादगी से ना देने की, कि नहीं-नहीं हमने तो थोड़ी सेविंग रखी है, ये काम करना है, फलाँ काम करना है। तो मतलब आप गौर करके देखिए, प्लीज़ इसको सिर्फ़ तफ़सीर समझ के ना सुनिए, ये बहुत अहम बात है क्योंकि कुरान के सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम तफ़सील से बताया था कि कुरान की सीक्वेंसिंग में पहला एक्शन प्लान अल्लाह ने दिया है, आयत नंबर 5, 6, 7 में और 8, 9, 10 में पहली बार अल्लाह ने कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है कि ये अमाल कितने कितने बुरे ही ये अमाल हैं कि वो जो बुखल करते हैं। यानी कॉमन आप यू आर नॉट हेल्पिंग योर जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, आप उनके लिए खर्च करने को तैयार नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि वअम्मा मन बखिला हू चूज़ टू बी स्टिंजी जो बख़ील होना पसंद करते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट और बख़ील होने के बाद नेक्स्ट क्या वस्तगना और वो सेल्फ सफिशिएंट होना पसंद करते हैं। ऐसी सोच इंसान को तागिया की तरफ ले जाती है। ये जो तगा होता है ना सरकशी, हर हद पार करना, सेल्फ सेंटर्ड एस्पेक्ट इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है और आपको पता है ना कि कुरान में सूरह फातिर में आता है आयत नंबर 15 सूरह फातिर फा अलिफ व रा फातिर आयत नंबर 15 के अंदर आता है ना कि या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद कि ए लोगो अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह तुम सब लोग तो क्या हो आयत नंबर 15 है जी जज़ाकमुल्लाहु खैर सना तो तुम सब लोग क्या हो अंतुमुल फुकरा तुम सब लोग फकीर हो इलल्लाह अल्लाह के यहाँ वल्लाहु और अल्लाह ताला हुवल गनियुल हमीद वो गनी है, वो हमीद है, वो बहुत ज़्यादा हम्द वाला है। यानी सेल्फ सफिशिएंट तो सिर्फ़ अल्लाह है। अल गनी यहाँ पे आया ना वस्तगना इसी का रूट है ना गनिया मैंने आपसे कहा था ना इस लफ्ज़ से गाइन नून या गनी ऐसे देखें अल्लाह का लफ्ज़ अल गनी अल्लाह का नाम जो अल्लाह की सिफ़त है, एट्रिब्यूट है, अल गनी वो भी आता है ना। तो अल्लाह सिर्फ़ सेल्फ सफिशिएंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जिसको उसकी ज़ात काफ़ी है, जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम इंसानों को तो इंसानों की ज़रूरत रहती है। हमें तो एक-दूसरे के साथ खैर का मामला, हम अल्लाह के दर के फ़कीर होते हैं। यहाँ पे अल्लाह ये कहते हैं कि अंतुमुल फुकरा तुम सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो। अल्लाह के दर के व तआला के की सपोर्ट के सिवा कुछ भी नहीं हो। तो कोई इंसान अपने आप को कोई जब हम मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ आपके सामने आई जस्ट वांट टू थ्रो वन टर्म इन फ्रंट ऑफ यू हम जब सेल्फ मेड बनते हैं ना एक लफ्ज़ हम कहते होते हैं आई एम सेल्फ मेड कि मैंने तो स्क्रैच से खुद सब कुछ किया है। मतलब क्या? मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ के अपना मैंने छोटा-सा बिज़नेस शुरू किया, थोड़े से पैसे जोड़े, मेहनत की और वो जो सेल्फ मेड का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है सेल्फ मेड क्या होता है? सेल्फ मेड मीन्स आई एम सेल्फ मैंने खुद ही सारा कुछ किया और अब मैं ऐसे मकाम पे खड़ा हूँ कि आई हैव ये इतना बड़ा मेरा घर है और इतना मेरा बिज़नेस चमक पड़ा है। तो फिर ऐसा बंदा क्या सोचने लगता है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है यानी वो अपने अंदर एक तकब्बुर भी जमा कर लेता होता है और ऐसे ही मुतकब्बिर को सूरह कहफ में डिनाई किया गया बहुत स्ट्रांगली और उसका ये तकब्बुर शिर्क के नाम से जोड़ा गया है कि क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड इतना ज़्यादा था
अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट होना, देखें एक टर्म होती है, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा न्यूरो में, कि इंटरनलाइजिंग द लोकस, लोकस को इंटरनलाइज करना चाहिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश से काम करना चाहिए, लेकिन वापस कहना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ने चाहा तो मैं कर सका, अल्लाह ने चाहा तो मुझे ये तौफीक मिली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मैं इतनी ये मेरी पढ़ाई हो गई, मेरी मैनेजमेंट्स हो गई, मेरा ये बिज़नेस चल पड़ा, मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, हम तन्हाई में, अकेले में, लोगों में अल्लाह की तरफ बार-बार निस्बत करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो मसला क्या हो जाता है कि इंसान खुद पसंद होने लगता है, सेल्फ सेंटर्ड होने लगता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उसकी होने लगती है कि वो हर बार अपने गिर्द घूमता रहता है, अपनी ज़ात का तवाफ़ करता है वो। तो इससे बचना चाहिए। तो ये आयत बहुत अहम है इस एंगल से कि वो अम्मा मा बखिला वस्तगना, जो जो लोग बुख़ल करते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होने का नारा लगाते हैं, और 2 ये क्वालिटीज़ हो गई, और तीसरी क्या, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और वो वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और वकद्दबा, और झुठलाया बिल हुस्ना, भलाई को। और जिस शख्स ने भलाई को झुठलाया, कज़्ज़बा आपको याद होगा, सूरह बहुत जगह आ चुका है, मुकद्दिबीन की शक्ल में, और शुरू में लेकिन बिल्कुल आया था सूरह अलक में भी, अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, ये आयत आगे दोबारा भी आएगी। अराइता इन कज़्ज़बा, कज़्ज़बा मैंने वहाँ पहली दफ़ा आपको बताया था कि कज़्ज़बा होता है झूठ, और ज़ाल के ऊपर शद्दा, दरमियानी लेटर के ऊपर अगर फ़ेल है कोई, और उसमें से दरमियानी लेटर के ऊपर अगर शद्दा आ जाती है, तो वो झूठ से क्या हो जाएगा, झुठलाना। ठीक है? तो झुठलाना, तो कज़्ज़बा, और जो झुठलाता है बिलहुस्ना, भलाई को, नेकी को, खैर को, ईमान बिल गैब को, वही को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि उस शख्स को यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो अल्लाह उसको उसका बदला देगा। यानी पीछे क्योंकि आता की भी बात आई ना, और बुख़ल और वस्तगना की बात आई, तो जो शख्स अ, कज़्ज़ब बिल हुस्ना, नेकी को, खैर के कामों को, अच्छाई को, चैरिटी को देने को इसलिए झुठला दे कि उसे ट्रस्ट ही नहीं है कि भई मैं क्यों दूँ, इसलिए कि मुझे क्या पता बदला मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यानी वो इस कन्फ्यूज़न में रहता है, और इस कन्फ्यूज़न में सिर्फ़ वो अपना हाथ नहीं रोक लेता, वो सिर्फ़ बख़ील नहीं हो जाता, बल्कि वो बढ़ते, 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 जैसे अगर आपको सूरह कहफ का गार्डनर्स वाला वाकया याद है, 4 स्टोरीज़ है ना सूरह कहफ में, तो जो दूसरी स्टोरी है ना गार्डनर्स वाली, जिसमें 2 बाग वालों का ज़िक्र है। तो उसमें जो एक अमीर वाला होता है ना, वो इनिशियली ऐसे ही करता है, वकद्दबा बिल हुस्ना, यानी वो अम, छोटी-मोटी मदद करने से रुकता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ते-बढ़ते क्या हो जाता है, तकब्बुर करने लगता है। फिर बढ़ते-बढ़ते वो कहता है, वो आखिरत का इनकार करने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कज़्ज़ब बिल हुस्ना, कि जो बंदा अल्लाह की ज़ात और अल्लाह से आने वाले रिवॉर्ड और आखिरत के दिन इनकार और कन्फ्यूज़न या डाउट उसको होने लगता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो हर ख़ैर, इवन ये कि ईमान बिल गैब और आखिरत का इनकार भी करने लगता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि वो अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और वो ऐसा शख्स है जो झुठलाने लगता है हर ख़ैर को, हर नेकी को, कि अच्छा फिर देखी जाएगी, फिर कभी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इतना भी कोई वो नहीं है। तो ऐसे के लिए फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो ये 3 इंस्टेड ऑफ वो पहले 3 वाले काम, आता, वत्तका, वसद्दका बिल हुस्ना, उन 3 के बजाय जो ये 3 कर रहे हैं, बखिला, वस्तगना और कज़्ज़ब बिल हुस्ना, जो ये 3 चीज़ों को करना शुरू हो गए हैं, फिर अल्लाह उनके लिए आयत नंबर 10 में कहते हैं, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, कि ऐसे ऐसे शख्स के लिए जो इस डगर पे चल पड़े, जो ये अपने अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन देने वालों के बजाय बुख़ल और इस्तिग़ना और कज़्ज़ब बिल हुस्ना की तरफ ले जाए, ऐसों के लिए फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, अनकरीब हम आसान कर देंगे उसे लिल उसरा, मुश्किल रास्ते की तरफ, कि ऐसे शख्स को, अच्छा फसनुयस्सिरुहु क्या है? इसके अंदर देखें, यस्सिर लफ्ज़ जो रूट वर्ड है इसका, या सीन रॉ है, मैंने पीछे भी बताया था, और ये 44 टाइम्स कुरान में इस रूट के साथ वर्ड्स आते हैं, 44 टाइम्स। फ़ा देखें, फ़ा का मतलब पस है या फिर है।
سین کا ان قریب، ان قریب یعنی نیئر فیوچر، تو فا اور سین کو تو الگ کر دیں۔ نو، نو یہ جو نون ہے نا، یہ ہے اللہ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم، اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر دیں گے، یسر۔ اب ورڈ بیچ میں بس صرف یسر ہے، فیل یعنی جو فیل اصل جو ورب بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم آسان کر دیں گے، ہو اسے، للاسرا اس کے لیے، للاسرا مشکل راستے کو، یا اسر، آپ کو پتا ہے نا ان مال اسری فان مال اسری یسرا، ان مال اسری یسرا، یہ آیتوں میں آتی ہے نا، تو اسر اور یسر ہمیں پتا ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں، اور عسر عین سین را عسر تنگی کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں، عین سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ 12 دفعہ قرآن میں اس روٹ ورڈ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں، 12 دفعہ، 6 ڈفرنٹ فارمز میں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بخل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص بخیل ہے، سٹنجی ہے، جو سیلف سفیشنٹ ہے، اور تیسرا کیا تھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو حق کو جھٹلانے والا ہے، تو ایسوں کے لیے اللہ نے کیا رزلٹ بتایا؟ اللہ نے ایسوں کے لیے کہا کہ ان کی ان کو کس طرف آسانی دی جائے گی؟ مشکل راستے کی طرف آسانی دی جائے گی۔ امیجن کریں یہ کیسے، اللہ نے کتنی عجیب سے جملہ نہیں لگتا کہ آسانی دی جائے گی انہیں، لیکن کس طرف آسانی دی جائے گی؟ مشکل راستے کی طرف۔ اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے مشکل راستہ کون سا آسان ہوتا ہے؟ یعنی اف دے آر، یہ کیئر لیس لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ٹائرنٹ لوگ ہیں، یہ دوسروں کا احساس نہیں کرتے، یہ دوسروں کو ڈسٹروائے کرنے والے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہیں، دوسروں کی ان کی اپنی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی اور دوسروں کی رسپیکٹ کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کو فردر ظلم اور ٹائرنی اور گناہ کے راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس اب یہاں پہ لکھ لیں بریکٹ میں، اگر آپ زیادہ تفسیر نہیں بھی لکھ رہے تو سو دیٹ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا آیات وٹ اٹ از سیئنگ، تو کہ ان کا راستہ، ان کا بھی راستہ آسان ہوگا، لیکن کون سا راستہ آسان ہوگا؟ مشکل کی طرف۔ اور ان کی مشکل کیا ہوگی؟ ان کی مشکل یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب ان سے مال لے لیا جائے گا، ان کی مشکل یہ نہیں ہے کہ ان کو آزمائشیں زیادہ آئیں گی، نو 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 نو، ان کی مشکلیں یہ ہے کہ ان کو ظلم اور ڈارکنیس اور ٹائرنی کے راستوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا جائے گا، ان کو اس راستے میں آسانی دے دی جائے گی کہ اچھا جاؤ، جاؤ پھر پنپو گناہ اور خرابی اور بربادی کے راستے پہ، اور تمہارا اینڈ تو پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وہ تو آگ اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کا اینڈ ہوگا۔ تو اب یہاں پہ تھوڑی سی اس بات کو تھوڑا سمجھیں، not towards hell، ہاں towards hell ultimately yes، سبا ultimately towards hell that's right، لیکن اس پہلے تو دنیا میں ہی سمجھے نا کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ میں یہ بات کمپلیٹ کرتی ہوں پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ ایک بات ہے جو آپ تھوڑی سی اچھے سے سمجھ لیں، آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا اور صرف فجر میں جا کے یہ اور ڈیٹیل سے آئے گی کہ سو ہارڈ شپ in reality is not for one who is tortured، جو لوگ ٹارچر ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو ٹیسٹ کاٹتے ہیں، جو مشکلیں کاٹتے ہیں، وہ ان کی زندگی ہارڈ نہیں ہے، قرآن کے مطابق ان کی زندگی ہارڈ نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جو قباب بن ارت، اور جو بہت سارے مطلب صحابہ کرام کی لائف مشکل میں تھیں انیشیلی، تو ان ساروں کی، اور آج بھی جو اللہ کے نام پہ جہاں جہاں بھی مشکل پہ ہیں، اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ خالی پڑا ہوا ہے اور مشکلیں برداشت کر رہے ہیں، حجاب اوڑا ہوا ہے تو مشکلیں برداشت کر رہے ہیں، داڑھی رکھی بھی ہے تو مشکلیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی پریکٹیکل اللہ کے قانون کی اسلام کی بات کے قیام کی بات کر رہے ہیں تو مشکل میں، ایسے جو لوگ مشکل میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی تکلیف ہے اور لانگ رن میں آپ لوگ کامیاب ہیں، آپ کے لیے یسر ہے۔ وہ جو پچھلی آیت تھی نا، ذرا سا آپ ان آیات کو غور کریں نا تو پھر آپ کو بڑی اچھی سے سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 7 جو تھی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ان قریب ہم آپ کی زندگی آسان کر دیں گے آسانی کی طرف۔ مطلب کیا ہے کہ آج آپ ہیں ٹارچر ہو رہے ہیں بلال، آج آپ مشکلیں کاٹ رہے ہیں،
آج کشمیر، پیلسطین، انڈیا کے مسلمان پاکستان میں اور جگہوں پہ اللہ کے نام لینے والے ہر جگہ تنگی اور مشکل کاٹ رہے ہیں، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے میں عنقریب تمہیں آسانی کی طرف تمہیں راستہ دے دوں گا۔ اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا نہ ہوا یہ بات؟ کیا صحابہ کرام کے لیے یہ بات نہ ہوئی؟ ہوئی اور ہوتی ہے۔ ہمیں یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں یہ انرجی لینی ہے، ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اس پہ اپنا یقین اور ایقان ڈیولپ کرنا ہے کہ لائف سموتھ ہو جائے گی۔ آج مشکل ہے لیکن اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو آسانی کی طرف بدل دوں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ وہ آیت دیکھیں، آیت نمبر جو 10 ہے، اس کو دیکھیں کہ ادھر بھی فَسَنُ يَسِّرُهُ ہے، ادھر بھی آسان کہا گیا آسانی کر دیں گے ہم، کس طرف؟ تنگی کی طرف۔ اور ان کی تنگی کیا ہے؟ جو لوگ بخل اور استغنا اور یہ کام کر رہے ہیں، ان کی تنگی کیا ہے؟ ان کی تنگی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان اعمال میں دنیا میں ڈال دیتا ہے کہ ان کی صفائی نہ ہو، ان کی ایمان اسٹرینتھن نہ ہو، یہ اسپرچولی اپ گریڈ نہ کریں، یہ پھر الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ خود چھوڑتے ہیں اور بار بار اللہ تو خیر بلاتے ہیں بندے کو، لیکن ان کا راستہ الٹیمیٹلی شر، برائی، ظلم، ڈارکنیس کی طرف، اور الٹیمیٹ وہ جو صبح لکھ رہی تھی کہ جہنم کی طرف آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ لانگ رن میں what you are heading towards، آج آپ کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، لانگ رن میں آپ کو وہ جا کے کہاں چھوڑے گی یہ سوچئے۔ آج اگر آپ کسی مشکل میں اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے آپ مشکل میں ہیں، تو وہ مشکل نہ جانے، وہ اللہ کا وعدہ آیت نمبر 7 میں پکا یاد کر لیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ پکا یسر ہے، انشاءاللہ میرے یسر میں آسانی کی طرف اللہ مجھے لے کے جائے گا۔ اور جو آج غلط کر رہا ہے، جو آج کشادگی سے تو جی رہا ہے، آسانی اسے لگ رہا ہے میرے پاس تو کس چیز کی کمی ہے، لیکن وہ نافرمانیاں، وہ ظلم اور زیادتی اور ٹائرنی کرنا نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ للعسر کی طرف آپ کی، کہ لانگ رن میں آپ کو تنگی کے راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا، جو الٹیمیٹ پھر جا کے جہنم پہ رکے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایک قسم کا ایک سارکاسٹک ٹون ہے یہ کہ I will make your hardship easy for you. I will make your hard paths easy for you. Walking on hard path that leads to Jahannam will be made easy for you. And I will pave the road for you to fall into this ditch. I will pave the road. آپ امیجن کریے کہ جیسے کوئی جہنم اینڈ پہ ہو، راستہ پورا پیو ہوا ملے، تو ہم کچے اور مشکل راستے سے نہ چلیں، ہم کہیں ہم پیو روڈ سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ So Allah saying کہ I'll be paving the road for you to fall into the ditch if you really want that. اگر تم چاہتے ہو تو یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ جہنم میں روسٹ کرنے کا اگر کوئی نعوذ باللہ دل کر گیا اللہ کا تو وہ کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ آنے والی اگلی آیت سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا، ایک آیت بعد، آیت نمبر 12 میں۔ تو یہ اگر ہم چاہ رہے ہیں if you insist to turn again the orders of Allah, then Allah will make it easy for you in this ditching lifestyle. تو یہ ایک بات ہے جو ان آیات سے ہمیں بہت غور سے سمجھنے چاہیے۔ اکثر ان آیات کو اس طرح باریکی سے الگ کر کے سمجھا نہیں جاتا، لیکن this is what they are، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے دماغ میں ان کو میپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پورے دو گروپ بتائے گئے ہیں، آیت نمبر 5، 6، 7 and then 8، 9، 10۔ اور اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں یغنی، وما اور نہیں یغنی کام آئے گا، عنہ اسے، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردہ وہ گرے گا، وما اور نہیں یغنی، دیکھیں یہ وہی غائن نون یا، اگر آپ نے اوپر اس کا معنی جان لیا تھا، ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، تو وہاں پہ بھی غائن نون یا، میں نے روٹ ورڈ آپ کو بتایا تھا نا، تو یہ بھی وہی ہے یغنی، کہ نہ کام آئے گا، یا کیا ہو جائے گا، مال کیا ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، انہو اس سے، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردہ جب وہ گرے گا۔ تردہ کا کیا روٹ ورڈ ہے، را دال یا، جیسے ہم اردو میں ردی بولتے ہیں نا، ردی، تو یہ ویسے ہی ہے، را دال یا ردی، یہ 6 ٹائمز قرآن میں آیا ہے یہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ،
डिफरेंट वर्ड्स आए 4 फॉर्म्स में। तो तरद्दा वो गिरेगा, और जो रा दाल या है किसी चीज को बुलंदी से जमीन पर दे मारना। किसी चीज को बहुत हाइट से जमीन पे जाके आके लगे ना, तो उसको रा दाल या रदी बोलते हैं, ऊंचाई से। तो यहाँ पे क्या मुराद मुराद है? तरद्दा वो गिरेगा कहाँ? जहन्नुम में, कोलैप्स कर जाएगा, फॉल डाउन इनटू हेल, फायर पिट। तो अब क्या मतलब निकला इसका कि जब जहन्नुम में गिरेगा ऐसा शख्स, कौन सा शख्स? वो जिसने बुखल किया, वो जिसने सेल्फ सफिशिएंसी का नारा लगाया, अपनी जात को काफी जाना, ना कभी किसी की मदद की, ना किसी से लेना पसंद की, उसका तकब्बुर ही उसके लिए सारा कुछ रहा। उसने खैर के रास्ते को भी जो है वो क्या कर लिया? झुठला दिया। ऐसे के लिए तंगी का रास्ता तो उसको दुनिया में तो तंगी का रास्ता मिला ही मिला, आखिरत में उसको क्या मिला? आखिरत में उसके लिए जब वो जहन्नुम में गिरेगा, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा अजाब होगा कि जो माल वो दुनिया में बचा बचा के बुखल कर करके जमा कर रहा था, आखिरत में वो माल उसके किसी काम ना आएगा। और आप ये देखें कि कितना ज्यादा ये होता है कि दुनिया में इंसान अ, जब मिडिल एज में होता है, शादी वादी होती है, थोड़ी मिडिल एज में जाते हैं, 30s में, अर्ली 40s में, तो जमा करने की आदत हो जाती है ना कि कुछ बन जाए, बच्चों के लिए घर वर बन जाए, घड़ी थोड़ा स्टैंडर्ड अपग्रेड कर लें। और फिर कुछ ऐसी ही वो कोई 15-18 साल लाइफ के ऐसे जमा करने में लगते हैं कि फिर जैसे जमा करने की आदत सी हो जाती है। तो अगर बेहतर भी हो पड़े ना जिंदगी, तो भी इंसान फिर आगे दौड़ता रहता है कि कुछ और उससे बेहतर, उससे ऊपर, नॉर्मल हो, अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट आती है, घर में इनकम बेहतरीन है, सारा कुछ, उसके बावजूद इंसान दौड़ता भागता रहता है। और यहाँ तक कि भागते भागते एक दिन अचानक पता चलता है कि बंदा ही चल बसा। तो ऐसे बंदे को जिसने दूसरों पे खर्च ना किया, अपना सारी जिंदगी जोड़ता रहा, अचानक जिंदगी हाथ से चली गई। और ऐसी मिसालें क्या हमारे इर्द गिर्द नहीं है? आई एम प्रीटी श्योर, अगर आप एक सेकंड के लिए, इफ आई आस्क यू टू जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ समबडी हु डाइड वेरी इंस्टेंटली, लगा आपको कि हाय इसके तो खाने जीने के दिन थे और इतना तो बना के बैठा था, तो आप सबके जहन में कितने कितने लोग आ जाएंगे, मेरे समेत। तो और फिर अल्लाह उसके लिए ये कहेंगे कि वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, कि जब वो गिरेगा जहन्नुम में, the person gonna fall down into the and collapse. The person is going to be in a ditch of this जहन्नुम। और उसका जो माल है, उसका अल्टीमेट, उसने सुकून दुनिया में भी उस तरह ना देखा, और देख भी लिया तो क्या, उसने दुनिया में उससे कोई खैर का काम ना किया, और आखिरत में वो माल उसके काम ना आया, क्योंकि उसने आगे कोई नेकी भेजी ही नहीं। जो बुखल करता है वो फिर अपने लिए कर करके फिर इधर उधर ही करता है ना, लोगों को उसने कभी दिया ही नहीं, उसने आगे समझ के भेजा ही नहीं, उसने ये याद रखा ही नहीं कि आखिरत के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भेज दूं, क्योंकि मैंने भी अल्टीमेटली उधर ही जाना है। The time he is going to fall, what good his money will bring for him? आप इमेजिन करिए, अभी लास्ट ईयर वो यूएई का किंग ही डाइड। तो इट वाज लास्ट बैच में मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने ये मिसाल लिखी हुई थी, उन्हीं दिनों ही डाइड। तो ये उसकी माल मता बता रहे थे कि कितना लंबा चौड़ा, पता नहीं क्या क्या, आपको पता ही है ये जो क्या है, हमारे अरब किंग्स वगैरह हैं, इनका कितना मतलब वेल्थ है इनके पास, और कितनी एक्यूमुलेशन और जमा कर करके इन्होंने रखा हुआ है। और ना मतलब उनका वॉशरूम्स भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें भी उनकी, गोल्ड और उस तरह की, और जवाहरात लगे हुए हैं उनके अंदर भी। तो वो जब मरा है तो उसकी मतलब लामतनाई वेल्थ थी, लेकिन व्हाट गुड दैट वेल्थ ब्रॉट टू हिम। कुछ लेके गया वो कारकुन भी? कोई खजाना लेके गया था अपने साथ? बस जब मौत आती है तो बंदा अमाल ही लेके जाता है। फिर आप जहन में रखें कितने प्रेसिडेंट्स गए, कितने प्राइम मिनिस्टर्स, कितने बादशाहत वाले निजाम, क्या वो अबू जहल हुआ तो क्या वो वलीद बिन मुगीरा, तो क्या अबू लहब, तो क्या बशार अल असद, और क्या ईरानियन जो किंग्स गुजरे हैं, और जो क्या जो कजाफी, और वो सारे जो बड़े बड़े गुजरे हैं, जो भी आप इमेजिन करें, नेम इट, और आपको समझ आएगी कि कुछ भी तो वो लोग अपने साथ अपने अमाल के सिवा कोई कुछ नहीं लेके जाता। तो नथिंग गुड विल बी ब्रॉट टू देम थ्रू देयर वेल्थ इफ दे आर स्टिंजी, अगर वो बुखल करते रहे, अगर वो अपने आप को जब सारी अपने लिए जमा करते रहे। यहाँ पे शायद के दो मानी बन सकते हैं कि वमा यूनी
کہ دو معنی یعنی دو اسٹیٹمنٹس بن سکتے ہیں کہ اس کا مال ایبسلیوٹلی کچھ ہیلپ نہیں کرے گا اس کے لیے، ایک یہ بن سکتا ہے، اور ایک یہ جو وما ہے نا، یہ کوشچن کی سینس میں بھی ہو سکتا ہے، مفسرون نے اس طرح لکھا ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے کیا خیر اور بھلائی لے کے آئے گا اگر جب تم ہلاک ہوگے، جب تم گھڑے میں گرو گے، جب تم جہنم میں گرنے والے ہوگے، تو what good your wealth is going to bring for you اگر تم نے کبھی خرچ ہی نہیں کیا اللہ کے راستے میں، تم نے تو راستہ کون سا اپنایا؟ بخل اور استغنا والا، نہ دینا ہے نہ کسی کی کیئر کرنی ہے، اور بس۔ تو آج ہمیں یہ کوشچن مارک لگا کے سوچنا چاہیے کہ ہم آیت نمبر 5 6 7 میں سے کتنا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ 8 9 10 کے جو گروپ ہے، اور پھر اینڈ اس پہ جو 11 اور 11 آیت تک آ رہا ہے، ہم اپنی ویلتھ، اپنا مال کیا، اور نہ صرف مال، کیونکہ ہم نے عطا کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ وہ پروڈکٹیو ہونا ہے، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنے احساس، اپنی سپورٹ، اپنے علم، اپنا ہر چیز دینا، کیا ہم دیتے ہیں واقعی؟ کہیں ہم اس کیٹیگری میں سے تو نہیں ہیں جو اپنے لیے جوڑ جوڑ کے اپنا ہی لائف سٹینڈرڈز اپ گریڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کی پرواہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ سو نو پاور کین اسٹاپ دا آرڈر آف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ۔ ظالم آج یعنی اس دن تردد، جس دن گریں گے تو کوئی ظالم نہیں بچے گا، وہ جیوز ہوں، وہ نیٹو ہو، وہ یو ایس ہو، وہ کوئی بادشاہ ہو، وہ کوئی امیر ہو، وہ کوئی جیسا بھی ہو جو اسٹنجی کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکے گا۔ اور پھر اگلی آیت ان علینا للہدا، کہ بے شک ہماری ہی ہمارے ہی ذمے ہے للہدا، گائیڈ لائن دینا، یقین ہدایت دینا۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اور ایکچولی ہر ایک کو کروں گی جو نہیں لکھتے نا بہت زیادہ، ان کو بھی کروں گی کہ یہاں پہ للہدا میں ہر جگہ آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی ہدایت نہ، للہدا یقیناً ہدایت دینا، تو ہدایت کی جگہ کاٹ کر آپ گائیڈ لائن لکھیں، گائیڈ لائن، یہ آپ کو نا کچھ اور سمجھائے گا، اس کو کانٹیکسٹ بالکل جو ہے نا انٹائرلی ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہمارے ہی ذمے ہے گائیڈ لائن دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی obligation بتا رہے ہیں کہ this is obligatory on me, this is obligation towards me کہ اور upon me to give you guide line، یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں گائیڈ لائن دینا میرے اوپر obligation ہے۔ اب کنفیوژن تب ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں، اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہے ہدایت دینا۔ جب ہم ہدایت دینا اللہ کے اوپر لیتے ہیں نا، تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہو ہدایت تو اللہ ہی دینا ہے، پھر ہمارے لیے کیا، جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم نیکی کر ہی لیں گے۔ جب ہم اس طرح لیتے ہیں نا، تو پھر ہم الٹیمیٹلی بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بات کو لے جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے گلہ بھی کرتے رہتے ہوتے ہیں کہ جب ہدایت آپ نے ہی دینی ہے، آپ نے دی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایسے ہیں۔ تو اس لیے اس پورے کانٹیکس کو تھوڑا سا روک دیجیے اپنے دماغ میں، کہیں فل سٹاپ لگا کے اس کا معنی یہ لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر obligation کیا لی؟ گائیڈ لائن دینا۔ للہدا is giving guideline. So upon Allah is obligatory to give us guideline. Guideline of what? Now Allah is giving statement here. Very important statement. اگر یہ ایک پوائنٹ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی بہت ساری جو الجھنوں کے گتھے ہیں نا وہ سلجھ سکتے ہیں۔ So we provide the guideline. اللہ کہتے ہیں کہ I am the one، میں آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کروں گا، پرووائڈ کرتا ہوں، یہ میرے ذمہ ہے۔ It's upon you to choose the path. لیکن اب چوز آپ نے کرنا ہے، گائیڈ لائن میں دوں گا، اب چوز آپ کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کو فلائٹس کے بہت سارے ایٹنریز دی جاتی ہیں، پاتھ ویز دیے جاتے ہیں، بہت سارے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ ان میں سے جو بھی آپ گائیڈ لائن اردو میں سمجھا دیں۔ چلیں یہ کوشچن ہے نا اینڈ میں لے کے آئیے گا، جس کی اردو زیادہ اچھی ہوگی نا وہ گائیڈ لائن کو اردو میں بتائے گا۔ اینی ویز ابھی بات سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ لفظ نکال لیں گے، اصل مسئلہ سمجھ کا ہوتا ہے، ڈیولپ اے کانسیپٹ۔
تو جیسے ہم یہ فلائٹ لیتے ہیں یا کوئی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بھی موڈ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہاں سے یہاں فلائی کرنا ہے، تو بہت سارے فلائٹس کھل جاتی ہیں ہمارے سامنے یا بہت سارے آپشنز ہمیں بتائے جاتے ہیں، تو چوز کر کے ڈیسائیڈ ہم نہیں کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے ہمیں 2-3 ہمیں ڈیسٹینیشن اپنی بتائیں، ڈیٹس بتائیں اور درمیان میں ہم کیا-کیا پیکیجز ہیں ہمارے پاس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن چوز آپ کریں گے اور ہم فائنلائز کر دیں گے آپ کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا اب جن لوگوں نے سورہ اعلیٰ میرے ساتھ پڑھی ہے، سورہ اعلیٰ یہ جو پچھلی سورت گزری ہے سورہ اعلیٰ، اس میں آپ کو یاد ہے نا کہ آیت نمبر 3 میں ہم نے کہا تھا اللہ کہ جو آیت آئی تھی کہ والذی قدر فہدی، والذی سبح اسم ربک الاعلی، بسم اللہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، آیت نمبر 3 تھی یہ، تو والذی قدر فہدی، تو اس آیت کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ کیا چیز جو ہے نا بہت سارے تفاسیر میں اکثر مسنگ جاری ہوتی ہے اور کم لوگوں نے اس کو پڑھایا ہے، اور ہم نے بھی کچھ چند اساتذہ سے ہی وہ بات کچھ سمجھی، کچھ سیکھی، کچھ پڑھی اور تو وہ آپ کو بتائی تھی۔ تو اس میں کیا آیا تھا کہ ہم نے جب کہا تھا نا کہ والذی قدر فہدی، تو قدرہ میں ہم نے کہا تھا کہ تقدیر بامانی اللہ نے جو ہمیں کیا پراپرٹیز دی ہیں، قدرہ یعنی اللہ نے جو ہماری پراپرٹیز ہماری ذات میں انسٹال کر دی ہیں، جیسے ہمیں الہ کی تلاش رہتی ہے، ہم نے کسی کے بڑے کے رکنا ہے، یہ ہماری جبلت میں یہ بات قطرہ کر دی گئی، رکھ دی گئی، لکھ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے سروائیول کے لیے اپنا کھانا پینا تلاشنا ہے، ڈھونڈنا ہے، وہ بھی ہمارے اندر یہ جبلت میں رکھ دیا کہ آنکھ کھولتے ساتھ بھوک لگتی ہے ہر کوئی، وہ جانوروں انسانوں میں یہ والی چیز کامن رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ریپروڈکشن کے لیے، جنریشن آگے چلانے کے لیے آپ ایک سرٹن ایج کو پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپوزٹ جو سیکس ہوتا ہے اس کی طرف اٹریکشن اندر سے کک ان ہوتی ہے، تو یہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ یا بالکل ٹورڈز مطلب خاتمہ کے قریب کیوں نہیں ہوتی جا کے؟ سرٹن ایک ایج ہوتی ہے جس میں وہ کک ان کرتی ہے اور پھر آپ اپنی نسل کو آگے چلا سکتے ہیں۔ تو اب یہ جتنی بھی چیزیں تھیں کیا کہا تھا؟ قدرہ فہدا، قدرہ اللہ نے پراپرٹیز تو دے دی، ہماری جبلت کے اندر رکھ دی، لیکن شتر بے مہار نہیں چھوڑا، کہا کہ ساتھ میں فہدا بھی کر دیا کہ گائیڈ لائن بھی دے دی کہ بھائی تمہارے اندر پراپرٹی ہے کہ الہ تمہیں دل کرے گا کہ کسی بڑے کے سامنے جا کے اپنی مشکلیں رکھو، اس کے سامنے جھکو، اس سے اپنی دعائیں کرو، تو کسی کے آگے بھی نہ چل پڑنا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ صرف اللہ ہے، قرآن میں ہم نے یہ گائیڈ لائن مل گئی۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں اندر اگر تمہارے جبلت کے اندر اپنی سیفٹی، سیکیورٹی اور اپنی نیڈ، اپنا رزق، اپنا فوڈ پانی تلاشنا لکھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی چوری ڈاکے مار کے اپنا ڈھونڈ لو، بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، چوری نہیں کرنا، ظلم کر کے کسی سے نہیں لینا، حلال راستے سے کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، کھانے میں حلال کما بھی لو تو کھانے میں چوائسز کیا کیا میک کرنی ہے، حلال کیسے چیز خریدنی ہے، وہ سب گائیڈ لائن ہمیں کہاں ملی؟ فہدا قرآن میں ملی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، پچھلی کتابوں میں بھی بتایا گیا، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتلا دیا۔ اسی طریقے سے ریپروڈکشن میں آگے جہاں دل کرے، جدھر دل کرے جا کے اپنی نسل نہیں جاری کر سکتے ہم، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نکاح کے ساتھ پراپر رشتہ اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کے ہم نے رشتہ قائم کرنا ہے، اور یہ پراپر ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو کے ساتھ نبھاتے ہوئے ہم نے اپنی جنریشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یعنی قدرہ کیا، فہدا کیا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں جو چیز ہمارے اندر پراپرٹیز یا ہمارے اندر جو بھی انسٹالیشن کر دی، پھر اس کی گائیڈنس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، یعنی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں جو چیز ڈالی، اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کتابیں بھیجی، یہ اس کا احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتھ میں ہمیں فطرت سلیمہ بھی دے دی، وہ جو ہماری روح کا سینٹرل پوائنٹ ہے، ہمارا قلب ہے، فطرت سلیمہ، وہ بھی گائیڈ لائن رہتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کو اِنَّ عَلَيْنَا
لل ہدا، آپ کس طریقے سے سمجھیں گے؟ اس اب سورہ اعلیٰ کی اس آیت کو ذہن میں رکھ کے آپ اس کو آیت کو دوبارہ سمجھیے کہ انا علینا للہدا کیا معنی دے گی پھر یہ آیت کہ بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے، کیا ہے؟ تمہاری گائیڈ لائن، یعنی اگر تمہارے اندر خواہشات ہیں، اگر تمہارے اندر ہم نے ایک سیٹ آف چیزیں ڈال دی ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے اندر آئیں گی، تو فہدا کو پکڑو، بیچ میں شیطان کو نہیں آنے دینا۔ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ قدرہ اللہ نے جو چیزیں جبلت میں ڈال دی ان کی گائیڈ لائن فہدا قرآن اور نبی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو کے ہمارے پاس اس کی گائیڈ لائن بھی آ گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لے لی، انا علینا للہدا، کہ ہم اٹس obligation on us to give you guide line۔ لیکن یہاں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صرف ہدایت دینا obligation ہے، گائیڈ لائن دینا obligation ہے، چوائس ہم اوپر سے پوری زمین اور آسمان کے درمیان، ہم تمام عالمین کے درمیان ہم واحد ہم ہی ہیں، ہم جن اور انس ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم اپنی چوائسز کے مطابق اپنی مرضی سے چلیں گے۔ تو مرضی پھر لے کے آئے تھے اوپر سے، کہا تھا کہ اچھا چلو اپنی مرضی سے جیو، گائیڈ لائن میں دے دوں گا، جو بیسک جبلت دی ہے اس کی ساری گائیڈ لائن کا بندوبست کر دوں گا، اس کے درمیان سے ہی شیطان آپ کو آ کے ورگلائے گا۔ تو اب آپ کیا کر لینا کہ اب آپ جو جتنا کلوز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع اور پھر اس کے بعد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں کہ قرآن کو اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا، یا قرآن کو اور حدیث کو، میری سنہ کو پکڑ کے رکھنا، تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ ہدایت کے اوپر گائیڈ لائن ٹھیک طریقے سے وہ لیں گے تو آپ چوائس کرنے میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سو چوائس از آرز، بس سمپل ایک بات ہے کہ آپ کے پاس پورا کا پورا پیکج آ گیا ہے، اب اس میں حق و باطل اللہ نے مکمل طور پہ واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب ہے، کریٹر ہے، وہ امپوز نہیں کرتا، اس نے ہمیں ذکر کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ قرآن، وحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقیدے، ہماری ساری چیزیں عطا کر دی ہیں۔ اب ہم اپنی سچ اور حق کو ریٹریو کر کے چلیں، اپنے یاد دہانی کر کے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو کے چلیں، یا پھر ہم غفلت یا خواہشات کے پیچھے بھاگ کے اپنی مرضی کرتے پھریں۔ یہ چوائس ہماری اپنی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یہ بات رکتی ہے کہ وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ گائیڈنس جو ہے وہ اللہ، گائیڈ لائن اللہ کی طرف سے، ناٹ گائیڈنس بٹ گائیڈ لائن، گائیڈ لائن از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی پوری گائیڈ بک کی طرح اللہ نے چیزیں دے دیں کہ یہ حق و باطل ہے اور یہ ان دونوں کا فرق ہے، اور ہمیں جو مطلوب ہے وہ یہ ہے۔ اب چوائس آپ کی اپنی ہے، سلیکٹ کر لیجئے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، وَإِنَّا اور بے شک لنا ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرت آخرت، والاولا اور اولا پہلی یعنی دنیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا دونوں ہی، یعنی اب اس دنیا کی زندگی بھی اللہ نے بنائی، وہ اون کرتے ہیں، اور وہ مینٹین بھی کر رہے ہیں، وہ سسٹین بھی کر رہے ہیں، انہوں نے گائیڈ لائن بھی دے دی کہ خیر کی طرف کس طرح چلنا ہے، اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ اللہ ان فل اتھارٹی، ان فل کنٹرول، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے اس آیت میں وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ، آخرہ کا لفظ پہلے آیا ہے، وہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا، وَإِنَّا لَنَا، آیت کا سیکوینس میں تو نہیں چینج کر سکتی، لیکن دنیا پہلے آ جاتی کیونکہ ہم دنیا کی زندگی پہلے جی رہے ہیں، آخرت بعد میں، تو ہونا تو دنیا پہلے اور آخرت بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ قرآن کا ایک خوبصورت اسلوب ہے کہ جس چیز کو امپورٹنس اور سگنیفیکنس اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے وہ لفظ پہلے لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں آخرت کی زیادہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی سگنیفیکنس، اس کی پریورٹی بہت زیادہ ہے، تو اللہ اس کو پریورٹائز کر کے یہاں پہلے لے کے آ رہے ہیں اور دنیا کو بعد میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو نہ ختم ہونے والی آخرت کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی گائیڈ لائن کو جو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ دنیا کی زندگی میں بھی
उनको दिल, दिमाग, रूह की सकीनत और आफ़ियत और खैर मिलती है और आखिरत तो उनकी होती ही होती है। तो यहाँ पे ये बहुत अहम बात है और ज़हन में रहनी चाहिए कि अगर अगर हम आखिरत के तलबगार हैं, अगर हम आखिरत की भलाई और खैर चाह रहे हैं, तो अल्लाह जिस तरीके से इस आयत में लफ्ज़ आखिरा को प्रायोरिटाइज़ करके पहले लेके आए हैं, तो हमें भी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। यानी आखिरत को दिमाग में पहले लाना होगा कि मैं देखूँ कि जो भी मैं अमल करने लगी हूँ, जो भी सोच मैं सोचने लगी हूँ, जो भी डिसीज़न मैं लेने लगी हूँ, जिधर भी मैं जाने लगी हूँ, जो भी फैसला मैं करने लगी हूँ, क्या आखिरत में मुझे वो अल्लाह के यहाँ ज़लील और रुस्वा तो नहीं कर देगी, वो बात, वो काम, वो अमल, वो डिसीज़न। क्या आखिरत में मुझे वो अल्लाह का कुर्ब या जन्नतों में ले जाने की मदद करेगा ये फ़ैसला, ये अमल, ये काम या दूर करेगा? तो जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके आखिरत को पहले अपने अमाल करते हुए आखिरत को पहले रख के सोचेंगे, तो फिर क्या होगा? यानी ऐसे फिर बंदों की ही आखिरत बेहतरीन और उनका खात्मा बिल खैर होगा और आखिरत भी उनकी बेहतरीन होगी और दुनिया तो बहरहाल इस डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली खैर पे मबनी हो ही जाती है। इंसान हर शर से महफ़ूज़ होने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि ओहो! मैं तो ये बुरा काम, ये वक़्ती ख़्वाहिश परस्ती, ये नफ़्सानी ख़्वाहिश के पीछे ना दौड़ूँ तो ही बेहतर है क्योंकि आख़िरत में तो मुझे ये ज़लील और रुस्वा करवा देगी। इस तरीके से ये एक सोच पूरी की पूरी एक ये इस आयत को अगर आप गौर से देखें तो हमारी पूरी सोच का पैराया ही बदल सकता है। उसके बाद है फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अब वार्न कर रहे हैं बेस्ड ऑन द अबव आयत के देख लो फ़अनज़रतुकुम खबरदार कर दिया मैंने तुम्हें फ़अनज़रतुकुम नारन फायर आग से तलज़्ज़ा भड़कती हुई बर्निंग फायर वेरी हॉट फायर तो फ़अनज़रतुकुम कोई बताएगा कि अनज़र लफ्ज़ किधर आया पहले? अब आप लोग किस जो सुकून वाले दिन थे वो गए। शुरू-शुरू में 5-6 सूरतों में तो रिपिटिशन्स इतनी नहीं आई। अब तो आएँगी, मैं तो ये पूछूँगी, अब आप लोग पिछले नोट्स जो है ना वो खंगालना शुरू कर दें। जिन्होंने सीरियसली रेगुलर कुरान के साथ चलना है ना वो ये काम करें, तभी उनको फ़ायदा होगा नहीं तो नहीं होगा। सूरह मुद्दस्सिर, किसी ने कहा सूरह मुज़्ज़म्मिल में। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर आयत आई थी? कुम फ़अन्ज़िर दूसरी आयत ही आई थी ना, ये इसी आयत पे मैंने आपको बहुत दफ़ा इसकी रिपिटिशन भी करवाई थी। बहरहाल अ दूसरी सूरह एंड रेवलेशन ऑर्डर की आयत नंबर 2 ही थी। तो अनज़र क्या था? वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि नज़रा अलार्म को भी कहते हैं ना, तो फ़अनज़िर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठ के अलार्म करने को कहा गया था। अलार्म करने को कि नाउ द न्यू चार्टर, द न्यू लेजिस्लेशन इज़ इन पिछली सारी लेजिस्लेशन, चार्टर और अकायद और ट्रेडिशंस को भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ़अनज़रतकुम आई एम वार्निंग यू मैं खबरदार करता हूँ तुमको नारन तलज़्ज़ा। तलज़्ज़ा नार तो आग हमें पता ही है, तलज़्ज़ा ये जो लफ्ज़ है इसका रूट वर्ड है लाम ज़ा या। लाम ता हटा दीजिए लाम ज़ा या। तलज़्ज़ा तलज़्ज़ा क्या होता है? लज़ा जो है वो भड़कती हुई आग को कहते हैं, जो गरम से गरम तर होती जाए, उसको कहते हैं लज़ा वेरी हॉट फायर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप क्या कह रहे हैं कि आई एम वार्निंग यू बिफोर द रियल पनिशमेंट डे यानी उस भड़कती हुई आग, वो जो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट का दिन है, उससे पहले मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ। बी अवेयर ऑफ द फायर दैट इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एवरी डे। और अल्लाह यहाँ पे वार्न कर रहे हैं पहले से, बता रहे हैं कि हम भी प्रिकॉशन ले लें कि आखिरत आने से पहले ही खबरदार हो जाएँ कि बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। यानी एक तो ये है ना कि हमारी चॉइसेस ऊपर क्योंकि चॉइस की बात हुई थी ना, व इन्ना अलैना लल हुदा की बात हुई थी कि हमारी चॉइस है कि हम हक लें या ना लें। अल्लाह ने गाइडलाइन दे दी है। अल्लाह इस बात की मोहब्बत रखते हैं, बदामन फैला के कि बंदा उनकी तरफ आए, लेकिन अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं करते किसी पे।
اللہ راستہ رائے حق دکھا کے پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ بندہ میری طرف آ جائے آ جائے آ جائے. لیکن اگر وہ نہیں آتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ساتھ میں یہ بھی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں آنے والوں کو، نہ آنے والوں سبھی کو، کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ. یہ ایک پریکاشن کے طور پہ اس بات کو سمجھ لو کہ آخرت آنے والی ہے اور بہت مشکل. نارن تلظا، be aware of that day that will bring in that this such fire جو گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے ہر دن. لا یصلاها الا الاشقى. آیت نمبر 15. لا یصلاها، نہ چلے گا اس میں، نہ جلے گا اس میں، الا الاشقى، مگر بہت اشقا، بدبخت. اب یہ ورڈ بتائیے یصلاها کدھر آیا ہے؟ سورہ اعلی. گڈ. اور سورہ مسد. اوکے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ اعلیٰ میں بھی یہ لفظ آیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی ہی پیچھے گزرا ہے یہ لفظ. اوکے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ جڑا ہوا تھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، اور یہ میں ریپیٹ جب کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت اہم ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کی غلط تفاسیر لوگوں نے لکھی ہیں باقاعدہ. یصلاح اسکن ٹچ. یس بشرا. یسلا سلی یسلا، سلی سواد لام یا، اس کا روٹ ورڈ سواد لام یا، سلی یسلا. کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ it touches something touches your skin، تو جو پین فیل ہوتی ہے نا اسکن کو، جو پین آگ کی برننگ کی فیل ہوتی ہے، وہ اس کو سلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لا یصلاح، نہ جلے گا اس میں، نہ وہ اسکن آپ کی ٹچ ہوگی اس میں، الا الاشقى، مگر بدبختوں کی. میں آپ کو یہاں پہ ایک عربک کا چھوٹا سا ایک رول بتا دیتی ہوں. جب یہ لا آتا ہے نا، سنا ایک منٹ مجھے ایکٹیولی دیجیے گا. یہ لا جب آتا ہے اور اسی آیت کے اندر اگر آنے والے 3 4 5 6 جتنے بھی لفظوں کے بعد الا آ جائے، جیسے کہ اس وقت ابھی امیڈیٹ ایک ورڈ کے بعد الا آیا ہوا ہے، لا کے بعد الا، تو لا کا معنی اگر بعد میں الا بھی آ جائے تو نہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. لا یصلاح، نہ جلے گا، یصلاح اس میں، الا مگر، اشکا نہایت بدبخت. یعنی اگر نہ آئے، سوری الا آ جائے تو یہ کیا کیسا لا بن جاتا ہے؟ اصلاح کا کیا معنی بن جاتا ہے کہ نہیں جلے گا، اس کا مراد نہیں رہے گا، مراد یہ رہے گا کہ یقیناً جلے گا، مگر کون؟ بدبخت. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے، کہنے کا ایک انداز ہے کہ نہ جلے گا اس میں الا مگر، یعنی ہر کوئی نہیں جلے گا، مگر کون جلے گا؟ ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے لا اور الا کے کمبینیشن کے ساتھ، کہ نہایت بدبخت لوگ اس میں جلیں گے. اشکا کیا ہوتا ہے؟ شین قاف یا، اور شکی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ بڑا ہی شکی اور بدبخت شخص ہے، شکی نصیب اس کے ہیں، مشکل نصیب ہیں، یا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ someone who is very miserable، لوزر، بدبخت، یا یہ سعید کا اپوزٹ ہے، سعید انہیپی. سعید ہیپی کو کہتے ہیں نا، تو شکی unhappy and miserable. Who is shaki? The most unhappy, the most miserable person who will be touched by the hellfire. تو نہیں جلے گا اس فائر میں یا تلظا میں، برننگ فائر میں کوئی بھی، مگر وہ جو سب سے بدبخت ہوگا. مگر وہ جو کون ہوگا؟ جو وارننگ جس کو ملتی رہی کہ صرف اللہ کو رب بنا لو، صرف رب کی مان کے چلو، دوسرے تمام راستوں، دوسرے تمام ویز کو، دوسرے تمام ٹرینڈز کو، لائف سٹائلز کو چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ چل پڑو، لیکن وہ نہ مان پایا. تو ایسوں کے لیے پھر الا الاشقا، پھر وہ کیونکہ وہ ہر بار
خیر اور اچھائی کو چھوڑ کے بدی کے راستے کو، شر کے راستے کو، بخل کے راستے کو، اللہ سے دوری کے راستے کو، اللہ سے اپوزٹ کھڑے دور جو دوسرے ٹرینڈز تھے ان کے راستے پہ چلتے رہے، اس راستے کی طلب تمنا رکھتے رہے، تو پھر اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے پھر لوگ بدبخت ہیں اور وہ پھر ان کو یہ آگ چھو کے رہے گی۔ اور اگلی آیت الذی کذب وتولی، کوئی بتائے گا یہ آیت کہاں آئی ہے؟ کذب وتولی کا کمبینیشن کدھر آیا ہے؟ کذب وتولی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ویسے بتایا تھا۔ علق، سورہ علق میں کیا آیت ہے؟ وہ آیت نمبر 13 ہے، ارأیت ان کذب وتولی، بس کھولیے گا نہیں اس کو، ویسے آپ لوگ ایز اے ریفرنس لکھ لیجئے، آپ کو کراس ریفرنسز لازم پتہ ہونے چاہیے کہ میں پیچھے پڑھ چکی ہوں، ہم نے پڑھا ہی کتنا ہے ابھی، ہم ایک ہفتے میں ایک کلاس لیتے ہیں، 7-8 آیات پڑھتے ہیں، 7-8 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کو پچھلی آیات کا دہرائی کر کے پکی ہونی چاہیے، کیا کریں کبھی کبھی کھول کے چیزوں کو دیکھا کریں۔ ارأیت ان کذب وتولی، وہاں پہ یہ آیت آئی تھی ارأیت ان کذب وتولی، یہاں پہ الذی کذب وتولی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الذی وہ لوگ، وہ سوری وہ جو، وہ جس نے، کذبہ جھٹلایا، کذبہ یہ واحد کا صیغہ ہے، ایک سنگولر کی بات ہو رہی ہے، وہ جس واحد نے جھٹلایا وتولی اور منہ موڑ لیا، کذبہ اور وتولی، میں نے اس وقت بھی پہلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں دونوں جو ہیں، کذبہ یہاں پہ جھٹلانا اور تولی منہ موڑنے کی سینس میں دونوں آ رہا ہے، یعنی جھوٹ کی سینس میں نہیں، جھٹلانے کے سینس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ the one who denies what denies what denies اسلام as system، یہ بہت اہم بات ہے آج کی آیت کا، اگر آپ یہ والا پوائنٹ ٹھیک سے سمجھ لیں تو that would be great۔ یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے، اس کو جانیے گا، لیکن لکھیں گے تو جان سکیں گے کہ کذبہ کیا ہے، کس چیز کا کذبہ؟ the people who deny اسلام as system۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ 5 رکنی تو ہم نے کلیئر کر لیا نا کہ صرف وہ 5 رکنی دین نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اس کے اندر ہر ایک چیز اللہ کی بتائی لیجسلیشن کے مطابقت سے ہے، ہمیں اپنی پورا لائف سٹائل ہولسٹیکلی اسلام کے مطابقت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا سسٹم ہے اسلام کا۔ سو the people who deny اسلام as system way of life exactly the people who deny اللہ سبحانہ وتعالی as legislator، جو اللہ کو ایک سورس آف لیجسلیٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، the people who deny، جو جھٹلاتے ہیں کس بات کو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، the people who deny محمد صلی اللہ علیہ وسلم as رسول، یہ وہ ڈینائرز ہیں، وہ تولا اور پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، جب وہ اس کو سسٹم نہیں مانتے اسلام کو تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے پیرالل کوئی ٹرینڈ چلتا ہوا، کوئی کیپٹلزم، کوئی کمیونزم، کوئی سوشلزم، کوئی ڈیموکریسی، کوئی اور ازم، امپیریلزم، کچھ ازمز ملا جلا کے کچھ بھی کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ کے سسٹم کو نظام بنا کے اپنی زندگی اور اپنی سوسائٹی کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش میں محنت نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو سسٹم سمجھ ہی نہیں رہے۔ The people who deny، تو پھر وہ وتولا منہ موڑ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آج جب لوگ بحث کرتے ہیں کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی، اور جب وہ اسلامی نظام کے درمیان مطلب ان کا بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی ورسز اسلامی نظام، اور آپ یا ہم میں سے کوئی اسلام کو لیجسلیشن ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ جھوٹی بات نہیں، یہ کیا یہ جھٹلانا نہ ہو گیا اللہ کے نظام کو؟ یہ بات تو کفر تک لے جاتی ہے لٹرلی۔ شریعہ کا فن مذاق کرنا، ایک تو دیکھیں ایک چھوٹی بات ہے، ایک یہ بات ہے کہ مثلا میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتی ہوں کہ چلیں آپ کے اوپر نہ بات آئے، میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میں غیبت کر رہی ہوں، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں گناہ کر رہی ہوں، میں سن کر رہی ہوں، میں اپنی کسی خواہشات نفسانی کے انڈر آ کے ویک کوئی میرا مومنٹ تھا اور میں گناہ کر گئی، ٹھیک ہے؟ گناہ ہے، میرا لکھا گیا، معافی توبہ کر کے مجھے معافی بھی مل سکتی ہے، وہ اللہ ہے، اور بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی، اور مجھے یہ ایک طرح کا عمل ہو گیا، لیکن ایک طرف تو یہ ایک یہ بات ہے،
لیکن دوسری طرف یا مثال چھوٹی سی ڈفرنٹ بلکہ مثال لیتے ہیں کہ سود کی بات کرتے ہیں کہ میں مطلب ویسٹ میں رہ رہی ہوں. ویسے تو ہم سب کو پتا ہے نا، ہم سب کو پتا ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، ربا جسے کہتے ہیں، وہ مورٹگیج کی شکل میں ہو، وہ گاڑی گھر لینے کی شکل میں ہو، سب حرام ہے. یہ کلیئر بات ہے، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں آپ کو مثال کے طور پہ کہ اگر میں کہوں کہ میں سود چلیں جہاں میں ویسٹ ہر کوئی لے رہا ہے، گاڑی لے لیتا ہے، گھر لے لیتا ہے، تو سود جو ہے وہ دیٹس فائن ٹو ہیو سود. اگر تو میں سود کو اوکے کرتی ہوں تو یا پھر سارے کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی مورٹگیج پہ گھر لے لیتی ہوں یا سود پہ کچھ کر لیتی ہوں یا اس طرح کی کوئی بات میں سوچنا شروع کر دوں، تو یہ اب میرا ایک ذاتی فیل ہے. ٹھیک ہے، اور میں اس کی مکلف ہوں. ڈیفینیٹلی میں اللہ کے دین کی بتائے ہوئے ایک شریعت کا ایک تقاضا پورا نہیں کر پا رہی اور میں اس کے لیے مجرم ہوں اور آئی ایم آنسربل ان فرنٹ آف اللہ، اور سوسائٹی میں اگر اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ میں ڈال رہی ہوں تو میں اس کے لیے آنسربل ہوں گی. ایک یہ چیز ہے، لیکن اس سے بہت اوپر ایک اور سٹیپ بھی ہے کہ میں مذاق بنانا شروع کر دوں قرآن کی اس آیت کا جو ربا کا انکار کرتی ہے، جو ربا کے بارے میں کہتی ہے کہ ہاں ربا جو ہے وہ حرام ہے، یا سود اگر لیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اتنا اتنا میں بڑھ جاؤں اللہ سبحانہ و تعالی کے دین ایز اے سسٹم کے خلاف، میں اتنا بڑھ کے اپنا منہ کھولنے لگوں، اتنا اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں کہ میں اس کو ڈکلیئر کرنے لگوں، میں جا کے مجلسوں میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میں باقاعدہ مذاق اڑاؤں اور میں کہوں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو وہ پرانی بات ہے، 1400 سال بعد پرانی تھی، آج پہ اس کا کوئی قانون، اس کی کوئی یہ شیک اس طرح موجود ہی نہیں ہے. یا وہ تو خاص طور پہ جو کہ آج کل لوگ کہتے بھی ہیں اس طرح کہ خاص کانٹیکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے ایک خاص کانٹیکس میں یہ آیت رکھ کے بتائی تھی اور یہ عام لوگوں کے لیے اس طریقے سے معنی نہیں رکھتی. اور میں بالکل اس کو اس طرح نہیں مانتی، اس کے مقابلے میں جو ڈیموکریسی یا جو کیپٹلسٹک سوسائٹی کا وہ جو ایک آرٹیکل ہے وہ مجھے بہت بہتر لگتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر تو میں انڈیویجول ذات میں اس کو ایز اے گناہ کر کے کر رہی ہوں تو وہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے لا کو ڈینائی کر کے، اس کا انکار کر کے، اس کا مذاق بھی بنا رہی ہوں اور اس کے پیرالل دوسرے نظام کو یا کسی اور سسٹم کے کوئی کیپٹلسٹک یا سوشل سسٹم یا امپیریلزم کے اندر کی کوئی شک لا کے اس کو قائم کرنے کی کوشش میں لگ گئی ہوں یا دوسروں کو پروو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کے مطابق کے برعکس وہ جو ان کے سسٹم ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے اس پوائنٹ پہ، تو وہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ بات اب ذہن نشین کر لیجئے، یہ کہیں آگے آئے گی دوبارہ بھی کھلے گی، تو میں ایکچولی کفر تک پہنچ گئی. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے لا لیجسلیشن کا ایک آرٹیکل اگر میں اس کی منکر ہوں تو میں اس وقت کفر کر رہی ہوں. That's sometimes لوگ اس کو بالکل کلیئرٹی سے بیان نہیں کرتے. عرب اسکالرز اس کو، بعض عرب اسکالر بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. آپ اس کو چیک کر کے دیکھیے گا، ڈھونڈ کے دیکھیے گا کہ اس بات کو کس طریقے سے لوگوں نے کہاں کہاں مختلف طریقے سے کہا ہے. لیکن تکذیب جو ہے، اللہ کے لا کی تکذیب انسان کو تکفیر تک لے جاتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے، اور وہ کفر ہے، لے نہیں جاتی خالی، وہ کفر ہے. اس لیے بی اویئر آف یور انڈیویجول ایکشن. آپ انڈیویجولی کسی چیز کو نہیں کر پا رہے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے یا سوسائٹی کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نہ کرتے کرتے، اگر آپ پورے کے پورے اللہ کے بتائے ہوئے لا کا مذاق یا اللہ کے بتائے ہوئے لا کو ڈینائے یا اللہ کے بتائے ہوئے لا کے یا سسٹم سے پیرالل کسی انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کو لا کے اس کے کسی لا کو آپ اس کی اللہ کے لا کی جگہ لا کے رکھ کے بحث کر رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے اللہ کے بتائے ہوئے لا کے مطابق کے بجائے، تو پھر آپ کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس پوائنٹ کا، اس بتائے ہوئے کا اصول کا. وہ سود ہو، وہ کیا کہتے ہیں قصاص کی کوئی آیات ہو، وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہو، وہ رمی کی سزا ہو، وہ سوری اس کی رجم کی سزا ہو، یا جو بھی ہو،
جو بھی حدود اللہ ہیں، شریعت اللہ کی طرف سے جو چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں، ہم کسی بھی چیز کا اگر ہم مذاق بنا رہے ہیں اور ہم اس کی جگہ کسی اور چیز کو لا کے اس کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے لا کو ڈینائی کر رہے ہیں اپنی ناسمجھی فہمی بے عقلی کی وجہ سے، تو یہ بات ہمیں کہاں تک جا کے روکے گی؟ یعنی ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا کفر کر رہے ہیں۔ تو اٹ از لائک آپ ایمان کا کسی پارٹ، مین میجر پارٹ کا کفر کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایمان تو آپ کا کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس تھنگ۔ یہ بات کہیں آگے آئے گی، میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے بھی اس پہ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ اور بات رکھیں گے۔ اس میں یہ اہم بات ہے کہ تکذیب جو ہوتی ہے، یعنی کذب یکذب تکذیب، کسی اللہ کے لا کو جھٹلانا، اٹ از وین یو ڈینائی ون آف دا رول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس میں ہم مسلمانوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اسی لیے تو پہلے 4 خلیفہ جو رائٹیس کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خلافت کو اللہ کے اصول پہ رکھا تھا، اللہ کے اصول پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کی تھی، انہوں نے ایک ایک چیز جیسے اللہ نے بتائی ویسے کر کے بتائی، تو ان کو رائٹیس کہا جاتا ہے، ان کا خلفائے راشدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز اور حضرت حسن کے دور تک ایکچولی 5 ہو جاتے ہیں، تو 5 ان لوگوں نے بالکل اس نظام جو رسول اللہ نے اللہ کے مطابقت سے قائم کیا تھا اس کو قائم رکھا۔ بعد والوں نے درمیان میں کیا کیا؟ بادشاہی نظام لے آئے، شخصی نظام، قبائلی نظام لے آئے، اور آج بھی دنیا کے لیے دنیا کے دیے ہوئے نظاموں سسٹمز کو ہم اللہ کے دین اسلام کے ساتھ ریپلیس کر چکے ہیں، اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں تو فلاں نظام فلاں شکیں چل رہی ہیں، ہمارا تو جیسا فن لینڈ میں اور سویڈن میں اور امریکہ میں اور اتنا تو ایڈوانس اب سوئٹزرلینڈ نہیں ہوا جو ہمارے چند لاز اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، تو وہ لاز آپ بے شک اللہ کے لاز کی دھجیاں اڑا رہے ہوں لیکن ہم اس پہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو ویل کمنگ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کریں گے، بٹ بی ہیو دس پوائنٹ ان یور مائنڈ کہ دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ ٹو ورک اراؤنڈ۔ اوکے، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آیت کے کانٹیکس میں واپس آتے ہیں کہ الذی کذب وتولی، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی جھٹلانا اور منہ موڑنا، اوپر جو بدبخت اور شقی لوگوں کی، جو مزریبل موسٹ جن کو آگ چھوئے گی، ان کی کوالٹیز آگے بتائی گئی تھیں کہ الذی کذب وتولی، یہ ایسے لوگ ہیں، بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ جو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان کے پاس جب دین ایز اے سسٹم آ گیا تو وہ اس سے ڈینائی کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقا نہایت پرہیزگار اور متقی شخص کو، وَسَيُجَنَّبُهَا اور سا ان قریب، سا جو ہے جب آتا ہے تو یہ فیوچر کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان قریب یعنی نیئر فیوچر۔ یہ جنبا، اس کا روٹ ورڈ جنبا ہے، جنبا یا جنبو، جنبا یا جنبو، تو اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون با، اور یہ قرآن میں 33 ٹائمز اس روٹ جنبا، جنوب بھی اسی سے آتا ہے نا، جانب بھی اسی سے آتا ہے، اس جانب دیکھیں، یہ کندھا موڑنا یا بازو موڑنے کو جنب کہتے ہیں، یا جو اس کو سائڈ کو، جو ایک بازو یا ایک سائڈ ہوتی ہے، جانب 33 ٹائمز یہ آیا ہے۔ اور جو اتقا ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى میں آپ کو بتایا تھا، وَاتَّقَى میں واو قاف یا، اس کا روٹ ورڈ ہے تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، اور یہ 258 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ ایک دفعہ اچھے سے سمجھ لیں تو پھر آپ کی اس کی شکلیں اگر چینج ہوتی رہیں گی تو ہوتی رہیں۔ 258 ورڈز آئے ہیں اس روٹ ورڈ سے کے ساتھ۔ تو کیا اس کا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اویئر ہو کہ زندگی گزارتے ہیں اور who avoid falling into harmful and evil ways and paths۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں on the other side
کہ جو لوگ بدبختی اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ بدبخت ہیں وہ تو کذبا و تولا کرتے ہیں، لیکن جو یہ لوگ ہیں وہ سیجنبها الاتقی، اور ان قریب بچا لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کر لیں گے؟ جنب ان کو بچا لیں گے، ان کو کترا کے سائڈ پہ کر لیں گے۔ کن لوگوں کو؟ اتقا، جو لوگ خود اویئر ہو کے زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ خود اپنے آپ کو ایوائڈ کرتے ہیں کسی ڈچ میں یا کسی گھڑے میں گرنے سے، کسی ہارمفل اور ایول راستے پہ چلنے سے، کسی برے راستے کی طرف نکلنے سے، جو لوگ خود اپنی زندگی کیئرفل ہو کے گزارتے ہیں، اللہ انہیں کہتے ہیں کہ میں ان کو بچا کے نکال دوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اویئر ہو کے پائس لائف گزارتے ہیں، جو اوائڈ کرتے ہیں برائی کو، جو کانشیس، جو اللہ کانشیسنس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ الرٹ ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ شتر بے مہار نہیں چلتے کہ جس جانب جو بھی جو رخ، جیسا دیس ویسا ویس کہہ کے، اور جیسا لائف سٹائل یا ٹرینڈ چل رہے ہیں ہم ویسے ہی چل پڑیں، وہ ٹرینڈ ہمیں بے حیائی کروائیں یا برائی کروائیں یا گناہ کے کاموں کی طرف لے جائیں۔ یہ ایسی ٹرینڈز کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، یہ اللہ کے ہاں اپنی وہ اللہ کا جو چارٹر آیا ہوا ہے، جو دین اسلام کیا جو بتایا ہوا لائف ہے، جو لیجسلیشن ہے، اس کے مطابق جو جو چیز ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے، جو نازل ہوتی جا رہی ہے، اس کے مطابقت سے صحابہ کرام بھی زندگی گزار رہے تھے، جو آج بھی اس کے مطابقت سے زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ گرتے ہوں گے یقیناً، لیکن پھر اٹھ کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقوی والے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو، اللہ will tilt them away، اللہ ان کو خود موڑ کے بچا لے گا، اللہ ان کو خود برائی سے، جو لوگ خود برائی سے بچتے ہیں، اللہ الٹیمیٹلی ان کو ہیل فائر سے بچا لے گا۔ سو واٹ از آور جاب؟ کہ اب ہم اپنا تقوی کریں، ہم اتقا کریں، ہم اویئر ہو کے برے اور گناہ کے کام سے اوائڈ کریں۔ تو پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے تقوی کرنے والوں کو جو آج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو سپورٹ کروں گا، میں ان کو کمفرٹ دوں گا، میں ان کو ہیل فائر سے بچا لوں گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 11 بھی ایک آئی تھی، سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 11 آئی تھی، ادھر بھی یہی تھا، وَيَتَجَنَّبُهَا، یہ لفظ وہاں پہ بھی آیا تھا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، کہ وہاں پہ بالکل اپوزٹ ایک کانٹیکس میں آیا تھا، لیکن جنبا دونوں سیم لفظ تھے، اور وہاں پہ کیا تھا کہ جو وَيَتَجَنَّبَهَا الْأَشْقَى and I use all energy to save myself from hug، کہ جو لوگ یعنی ایک سیکنڈ، آیت نمبر کھولیے گا ذرا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11 جو ہے، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 11۔ ایگزیکٹلی، وہ اور کیا ہے یہ؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ اجتناب کرے گا اس سے، الاشقا جو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ کس سے اجتناب کرے گا؟ یہاں پہ ایک بالکل نیگیٹو کانٹیکس میں بات تھی، وہ آیت نمبر 9 میں فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ جو لوگ ذکر، جو لوگ جن کو نصیحت کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے سیذکر من یخشی، جو خاشع ہوتے ہیں، جو اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں؟ وہ ریمائنڈرز، اللہ کے دیے ہوئے ریمائنڈرز کو لے لیتے ہیں۔ لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ریمائنڈرز کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رب ہونے کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں، اس سے بچ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یتجنبها دو جگہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ذرا سا کمپیریزن آپ کا ہوم ورک ہے، آیت نمبر 11 سورہ اعلیٰ، اور آیت نمبر 17 سورہ لیل۔ تو دیکھیے گا کہ ایک ورب کو دو ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے یوز کیا گیا۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ میں بچا لوں گا آگ سے ان کو جو تقوی والے ہیں، وہاں پہ بھی جنب لفظ یوز ہوا ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی نصیحت سے خود کو جنب، پاسا مار کے گزر جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو کے گزر جاتے ہیں۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو have the ذکر of اللہ یا remembrance of اللہ،
یا اس کو رب مان کے اس کی مطابقت سے نہیں چلنا چاہتے. بہرحال یہ تو ایک سائڈ نوٹ تھا. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لوگ اللہ کی گائیڈ لائن کو لے لیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی پائس ہو کے گزارتے ہیں، اویئر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی کانشیس ہو کے گزارتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا. اور پھر اگلی آیت ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اور وہ جو یؤتی دیتا ہے مالہ مال اپنا، یتزکا کہ پاکیزگی اختیار کرے. الذی وہ جو یؤتی، اعطا یؤتی، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے یؤتی کا، حمزہ تا یا، اور مالہ اس اپنا مال، یعنی اس جو شخص ہے جو بھی اپنا مال دیتا ہے، یتزکا کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ یہ پہلے بھی لفظ سورہ اعلیٰ میں بھی گزرا ہے، قد افلح من تزکا کر کے آیا تھا. تو زا کاف واو، ٹھیک ہے، اور یہ زا کاف واو اس روٹ کے ساتھ 59 ٹائمز قرآن میں ورڈ آئے، 59، 7 ڈفرنٹ فارمز میں. پاکیزگی اختیار کرے. تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ وہ جو دیتا ہے اپنا مال کہ یہ تزکا کہ پاکیزگی اختیار کرے. شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی واہ واہ ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کا نفس، اس کی ذات کی پاکیزگی ہو جائے. He gives money so he becomes purified. دیکھیں ایک زکوٰۃ المال ہوتا ہے نا، اور وہ بھی زکوٰۃ لفظ اسی زا کاف واو سے ہی ہوتا ہے، زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ہوتا ہے پیوریفیکیشن آف مال، یعنی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تاکہ کچھ حصہ ہم نکالتے ہیں تاکہ دوسرا سارا مال پاک ہو جائے، تو وہ بھی مال کا پاکیزگی ہوتی ہے. لیکن وہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے تزکیہ، اپنے نفس کے، اپنے دل کی، اپنے انٹرنل پیوریفیکیشن کی. کہ جو شخص اپنا مال دیتا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کے، یعنی اب جو صدقات اور کثرت سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لوگ، جو لوگ کثرت سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ تاکہ ان کو اس مال کی خرچگی سے کیا حاصل ہو؟ اس سے ان کو سیلف پیوریفیکیشن حاصل ہو، ان کو اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائیں، تاکہ ان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو پلیز کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، تاکہ وہ جو اللہ کی طرف جاتے ہوئے جو راستے کی پرفیکشن ہے وہ حاصل کر سکیں. یہ ہے زکوٰۃ. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ جو شخص دیتا ہے مال اپنی ذات کے تزکیے. اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانٹیکس کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابوبکر کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دے کر خریدا تھا. یعنی روایت میں آتا ہے یہ بات کہ کیونکہ امیہ بن خلف کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بلال میرے کام کا تو رہ نہیں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں بلال کو میرے پاس. تو ہی مینیپولائز امیہ بن خلف. تو حضرت ابوبکر نے ایک جتنی قیمت ہوتی ہے ایک غلام کی، اس سے کئی زیادہ دے کے وہ کیا تھا، حضرت بلال کو چھڑوا لیا تھا. اور پھر نہ صرف چھڑوا کے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں وقف بھی کر دیا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ سیدنا ابو بکر سے کہ آپ مجھے اللہ کے راستے میں اللہ کے کام کے لیے اسپیئر کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، آپ اللہ کے راستے کے لیے میں آپ کو چھوڑتا ہوں. تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لوگ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اور اس کی تلاش و تمنا کے لیے، سیلف پیوریفیکیشن کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو شروع میں اب یہ بڑا خوبصورت اسی ایک ہی صورت کے اندر آپ کو ایک دم کمبینیشن ایک نظر آئے گا کہ اگر آپ یاد کریں کہ جو آیت نمبر 5 ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اس میں آتا کا حکم آیا تھا. اسی صورت کے
अता का बन जाओ, गिविंग मोड में आ जाओ, गिविंग मोड उस उसके अंदर आप डाइव इन कर जाएं, यानी हर चीज देने वाले। और सहाबा किराम की जिंदगी कैसी थी? सहाबा किराम की जिंदगी ऐसी ही थी कि इधर उन्हें एक हुक्म पता चला और इधर वो भाग पड़े, और आता देने वाले जैसे ही ये हुक्म आया, और दूसरी तरफ हजरत अबू बकर अपने नफ्स की प्योरिटी के लिए कसरत से खर्च करने को चल निकले कि मैं तो आ, जितना हो सके मैं दूं अपने रब के लिए। और यही यानी जो माल उसने खर्च किया, उससे शोहरत और नमूदो नुमाइश मकसूद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रजा मकसूद थी, बल्कि दिल के बुखल से पाक होना मकसद था। और ये उन लोगों के लिए भी ये फार्मूला आता है कि जो लोग दिल की तंगी महसूस करते हैं, जो लोग दे के हमेशा एक एक कुछ देते हैं लेकिन फिर भी वो बोझिल महसूस करते रहते हैं, तो कुरान में ये फार्मूला एक आयत के अंदर आता है कि तस्बीत नफ्स की सबात के लिए, नफ्स के जमाव के लिए, और नफ्स की प्योरिफिकेशन के लिए माल का खर्च करने का जिक्र आता है। तो इस चीज के लिए जो लोग खर्च करते हैं, फिर उनका मकाम ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में कुछ आला कुछ और ही मकाम होता है, बहुत आला वरफा। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। और फिर लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट आया बल्कि कि वमा वमा और नहीं ली अहदिन किसी एक के लिए इंदहु उसके पास मिन निअमतिन तुजज़ा कोई नेमत जिसका बदला दिया जाएगा। نعمة नियामतें तुजज़ा जी। तो he does not do anything to get reward from people, यानी तुजज़ा किसी दूसरे से बदला लेने की, किसी दूसरे से कोई रिवॉर्ड लेने की कोई तमन्ना नहीं होती। यानी ये बात पूरी की पूरी पीछे से ही चल रही है कि वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू अपने नफ्स की पाकीज़गी और अल्लाह के वजह के लिए खर्च करने वाले होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि वो दे के ये सोचें कि वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कि कोई बदला उन्हें कहीं से दिया जाएगा। सो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डज़ नॉट परफॉर्म एनी एक्ट इन रिटर्न ऑफ फेवर। उन्होंने इसलिए नहीं कोई नेकी की थी या ये हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया था कि उनको रिटर्न में कोई फेवर मिल सके या कोई उन्हें बदला मिल सके तुझसे, बल्कि मकसूद यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात थी। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। और इल्ला सिवाय इब्तिगा चाहने के लिए। इब्तिगा चाहने के लिए इसका क्या रूट वर्ड है इब्तिगा का? बा गाइन या, बा गाइन या, बगी। तो बगी जो है ये इस रूट वर्ड के साथ 96 टाइम्स कुरान में वर्ड्स आए हैं, 96 वर्ड्स, थ्री 8 डिफरेंट फॉर्म्स में। तो बगी इल्लब्तिगा वजही, वज चेहरे को कहते हैं, वजही रब्बी हिल आला, रब्बी रब, अल आला सबसे आला सबसे बुलंद। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि बल्कि इल्ला बल्कि सिवाय, ओनली थिंग इब्तिगा तलाश करने को, वजही फॉर द फेस ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह की रजा के लिए। वो जो कौन सा अल्लाह की जात कौन है? जो रब्बुल आला है, रब है सबसे आला सबसे बुलंद। और फिर आप देखिए कि ये वाली आयत अभी पिछली सूरत के अंदर सूरह आला में आपको याद होगा कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला जो पहली हमने आयत पढ़ी थी, उसमें यही तो हुक्म आया था, यही तो हुक्म आया था कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को ही के रिकॉग्नाइज करो कि ही इज द ग्रेटेस्ट वन। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, सबसे आला रब है वो। तो उस आला रब की रिकग्निशन ये है कि उसके वजह के लिए सब कुछ किया जाए,
उसको सबसे ग्रेटेस्ट मान लिया जाए। हमारा सारा का सारा इंसेंटिव यही होना चाहिए कि अपने रब्बे आला के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो सहाबाए कराम इमीडिएट सूरत आयत आती थी, वो उसके पीछे लग जाते थे कि अब इस आयत के मुताबिक से हमने क्या अमल करना है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला हर काम अपने रब की वजह के लिए कर रहे थे। जो चीज़ नाज़िल होती, जो आयत नाज़िल होती, ज़िंदगी में जो कदम उठाते वो उसके मुताबिक से अमल करने लगते सहाबाए कराम। वल्लब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला। तो ये उनकी टोटल चाहत थी इन आयत को, ये जो आयत नंबर 18 है, 19, 20, ये तो स्पेसिफिकली हजरत अबू बकर के ही कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं कि उन्होंने यकीनन किस लिए सारे काम किए? वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए, उनका देना, उनके नफ्स की पाकीज़गी की तलब होना, अल्लाह का कुर्ब चाहना, दुनिया के किसी बंदे से कोई रिवॉर्ड ना चाहना और सिर्फ अल्लाह की वजह और उसकी रज़ा और रब्बे आला उसका उसका अपनी ज़ात में ये कैप्चर करना कि वो ग्रेटेस्ट है, मेरा हर काम सिर्फ उसके लिए है, उसके लिए सिर्फ वो अमल कर रहे थे। वो हज़रत अबू बकर, वो तमाम सहाबाए किराम और आज हमसे यही मतलूब है ये बात कि हम सहाबाए किराम के नक्शे कदम पे चलते हुए इन कामों को करें। वला सौफ़ा यर्दा और वला सौफ़ा और लसौफ़ा अलबत्ता सौफ़ा मैंने आपको बताया था नहीं सौफ़ा शायद पहली दफ़ा आया है, अनकरीब ये भी नियर फ्यूचर की बात हो रही होती है। वला सौफ़ा और अलबत्ता अनकरीब यर्दा वो राज़ी हो जाएगा। यरदा रा दौद वाव राजी हम उर्दू में बोलते हैं लफ्ज ये वैसा ही है। रदू यरदा तो रदिया माजी इसका और यरदा मुदारे है इसका। ये 73 टाइम्स कुरान में ये लफ्ज आया है इस रूट से रा दौद वाव यरदा। तो मर्जी और रिदवान इस तरह के जो लफ्ज आए हैं मर्दा या रिदवान ये इसी से आए हैं। तो you do it for Allah subhanahu wa ta'ala and Allah will please you. This is Allah's promise. कि आप फिर अल्लाह के लिए अगर खड़े हो गए हैं, उसके वजह पाने के लिए खड़े हो गए हैं, रब्बे आला को रब्बे आला द ग्रेटेस्ट इन योर लाइफ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश में जुट गए हैं, वो मेहनत आप कर रहे हैं, तो वो वला सौफ यरदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले, फिर सहाबाए कराम को और फिर हमारे लिए है कि वला सौफ यरदा। जो जो इस रास्ते में लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्रॉमिस है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नोशन पे ये आयत जो सूरह है ये ख़त्म होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह अपनी बड़ाई, अपनी बुज़ुर्गी, अपनी अज़मत, अपनी किब्रियाई हमारे दिलों में इस तरीके से डाले कि हम सब बहा सिर्फ़ अपने तस्बीहात पे या उँगलियों पे ना करें। हम अमाल करें अल्लाह की जो अ, सना उसका ग्रेटेस्ट होना, हर एंगल से उसका ग्रेटेस्ट होना, उसका ग्रेटेस्ट होने का इतना उसकी रिकॉग्निशन हम अपने आप को इतनी बार-बार रिकॉग्नाइज़ करवाएँ एक-एक अमल के थ्रू कि ये अमल भी मेरे रब के लिए है क्योंकि वो रब्बे आला है। ये काम भी मेरे रब के लिए है क्योंकि वो रब्बे आला है और वो हर चीज़ को देखता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।